لیکن ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کہہ رہا ہے بھائی ڈی آئی جی صاحب آپ نہ مانیں لیکن ہم مانیں گے اس رپورٹ کو. 7-8 لوگ، یہ احمد نورانی، یہ سونیا خٹک اور یہ کیا باہر بیٹھے 6-7 بھگوڑے. میں بھی پیچھے کھڑا ہو گیا, میں نے کہا دیکھوں یہ معاملہ ہے کیا, اتنے زیادہ وکلا صاحبان کھڑے ہیں. میرا خیال تھا کہ میں آج زندگی میں بہت زیادہ حیران ہونے جا رہا ہوں, لیکن میرا یہ نہیں خیال تھا کہ میں اس طرح فریک آؤٹ ہو جاؤں گا. کیونکہ میں امریکن بار ایسوسی ایشن کا ممبر بھی ہوں, ان کی کرمنل جسٹس جو کمیٹی ہے. یہ تو ثابت کر رہی کہ ایف آئی اے 100% ملوث ہے. آپ ان کی داڑھی نوچیں گی, ان کو آپ تھپڑ ماریں گے اور اس کے علاوہ ان کو آپ گالیاں دیں گی, ہم آپ کو اس کی پیمنٹ کریں گے. کہ دوسری طرف جو ایمان مزاری صاحبہ ہیں وہ بھی ایک چیمپئن ہے آپ کی ایڈوکیسی میں, اور عثمان وڑائی صاحب کو بھی میں نے سنا. تو کیا یہ ایک ایسا حساس موضوع ہے جس کے اوپر ہمارے پر جلتے ہیں کہ ہم بات بھی کریں. یہ ایسی ننگی تار ہے جس کو ہم ہاتھ لگائیں تو سارے ہی جلتے ہیں. کہ ایک گروپ بنا ہوا ہے, اب مولویوں کا کہہ لیں, اس میں وکیلوں کا بھی کہا جا رہا ہے ویسے زیادہ مولوی آ رہے ہیں. میں وہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا, چلیں آپ نے تو اس کو وہ بھی نیک ہوں, بعد میں گینگ بن گئے. اپیل کے لیے کمیشن بنا رہے ہیں, وہ بھی ان کے اپنے, گواہ بھی ان کے اپنے, دلیلیں بھی ان کی اپنی, جس کو چاہیں یہ حلال کہہ دیں, جس کو چاہیں یہ حرام کر دیں. مولویوں نے بھی لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں. سب سے بڑا جو بلنڈر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے مارا ہے سر. تو آپ ان سے پوچھیے گا کہ جو دنیا اور آخرت کی خواتین کی سردار ہیں ان کے بارے میں ایسی جو بلاسفیمی, تو کیا ان کے رائٹس کے بارے میں ان کو کوئی خیال نہیں آتا؟ کمیشن کی انہوں نے رٹ لگائی ہے. اچھا جب ہم کہتے ہیں کہ جے آئی ٹی بنا دیں, اس وقت کہتے ہیں جی جے آئی ٹی نہیں بنانی, کمیشن بنانا ہے. فلاں بندہ ہے اس کو تو کروڑوں روپیہ آ رہے ہیں, فلاں مولوی کو. میرے خیال میں یہ تو احمد نورانی نے اگر اس کو پبلش کیا ہے تو احمد نورانی کے اوپر سب سے پہلے ایکشن ہونا چاہیے. انگلش والی رپورٹ میں دوستی کا یا نوکری کے ذریعے جھانسا دے کر 95% جو لوگ ہیں وہ مسلمانوں کے انوالو ہیں. میں چونکہ پچھلے 10 سال سے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے ساتھ ہوں, جس طرح کی رپورٹس بنتی ہیں کہ پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ کے اوپر مجھے راحت تندوری صاحب کا ایک شعر یاد آتا ہے. السلام علیکم ناظرین, کیا آپ آج کے پروگرام میں حیران ہوں گے کہ ہم آج آپ کو ایک ایسی مہمان شخصیت سے ملوانے جا رہے ہیں جو پاکستان میں انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک بہت شور اٹھا ہوا ہے بلاسفیمی بزنس گروپ کے نام سے. ایک گروپ ایسا بتایا جا رہا ہے کہ جو ٹریپ کر کے نوجوان نسل کو اور بلاسفیمی کے جھوٹے مقدمات میں پھنساتا ہے. تو ہمارے جو آج کے مہمان ہیں, انہوں نے انسانی حقوق کے علم کو بلند رکھنے کے لیے انہوں نے بھی اس چیز میں جمپ ان کیا, اور انہوں نے دونوں طرف کے حالات دیکھے اور ان کا یہ سفر کہاں سے کہاں تک پہنچ چکا ہے. ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے, اور یہ جو دو طرفہ دونوں گروہوں کے الزامات ہیں اس کی حقیقت کو بھی ہم اپنی کورٹ پروسیڈنگز اور اپنی اس عدلیہ کے نظم کے تحت جاننے کی کوشش کریں گے. اور میری مراد آج کے مہمان سے ہے ہمارے علی چنگیزی سندھو صاحب, جو کہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سر. میں علی چنگیزی صاحب کا تعارف کرواتا چلوں آپ کے ساتھ. علی چنگیزی صاحب نہ صرف ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں بلکہ وہ اینیمل رائٹس کے بھی ایک بہت بڑے ایکٹیوسٹ ہیں. اور میں بڑا حیران ہوا, ان کی ایک ویلاگ دیکھا میں نے ابھی چند دن پہلے, تو یہ کسی ایسے سفر پہ جا رہے تھے جس میں یہ ایک جنگل کے جو اینیملز ہیں ان کو بچانے اور ان کے تحفظ کے لیے ان کا وہ سفر تھا. تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہیومن رائٹس کے ساتھ ساتھ اینیمل رائٹس کے بھی چیمپئن ہیں. ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے, ممبر ہیں امریکن بار ایسوسی ایشن کے, ممبر ہیں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ بار ایسوسی ایشن کے, قومی اور بین الاقوامی جو اخبارات ہیں اس میں یہ اپنے کالمسٹ ہیں اور کالم لکھتے رہتے ہیں. تو چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف. چنگیزی صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک الزام لگایا گیا کہ ایک بلاسفیمی بزنس گروپ ہے اور اسپیشل برانچ کی ایک رپورٹ ہے, اوبویسلی اسپیشل برانچ ایک بہت مستند ادارہ ہے, تو اس ساری رپورٹ کو اور ان ساری چیزوں کو جب آپ نے دیکھا اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے طور پہ دیکھا, تو آپ کی فائنڈنگز کیا ہیں وہ ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے گا پلیز. جی تیسر صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی, اور میں پوری امید کروں گا کہ میں جو کورٹ پروسیڈنگز ہیں اور جو ڈاکومنٹس ہیں اس کی روشنی میں بات کروں, کیونکہ میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہوا کریٹ کیا گیا ہے اور مختلف نیوز چینلز کے اوپر بھی انفارچونیٹلی کہ ایک الیجڈ ایک گینگ ہے اور وہ ٹریپمنٹ کے ذریعے وہ پاکستان کی یوتھ کو, جن کی عمر تقریباً 17 سے 25 سال بتائی جاتی ہے, ان کو انگیج کرتا ہے. انٹریپمنٹ ایک سٹوری ہے جو کہ فیبریکیٹڈ ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کے کوئی حقائق موجود نہیں ہے. اچھا, اس کے اوپر ہم بات کریں گے, لیکن میں بتانا چاہوں گا کہ آج کے پروگرام میں جو بھی بات ہوگی وہ تھوڑا سا پروگرام کے جو فارمیٹ ہوتا ہے اس سے ہٹ کے ہوگی. ہم جو بھی بات کریں گے وہ کورٹ پروسیڈنگ کے کانٹیکسٹ میں کریں گے,
اور اگر ہم اسپیشل برانچ کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم ان کے ڈپارٹمنٹ کا جو ورژن ہے وہ بھی عوام کے سامنے رکھیں گے, کیونکہ ایک دوست تھے ہمارے میڈیا کے بڑے اچھے صحافی ہیں, تو انہوں نے بھی اس مدعے کے اوپر ایک پروگرام کیا. میں نے جب ان سے سوال کیا, میں نے کہا آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے, آپ میرے کلائنٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں فیس بک کے اوپر, اور آپ نے بڑی اچھی کیپشن لگائی ہوئی ہے تاکہ ویورشپ بڑھے, اور آپ کو پتہ ہے مالی ریٹنگ, مالی مفادات, مٹیریل بینیفٹس بڑے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی نہیں, میں نے کچھ ڈاکومنٹس نہیں دیکھے, اسپیشل برانچ کی رپورٹ کا ذکر آیا تھا. میں نے کہا بطور صحافی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ آپ کا کام بنتا تھا کہ آپ اسپیشل برانچ کی رپورٹ کو آپ نے ملاحظہ کیا ہے, اس میں کتنی کمپلینٹس ہیں, کتنی ایف آئی آرز ہیں, اور اس کی لوکیلٹی کیا ہے, کس ریجن کے حد تک وہ رپورٹ جنریٹ کی گئی ہے. انہوں نے کہا جی نہیں, مجھے تو بتایا گیا تھا, وکیل صاحب نے بتایا اور میں نے پروگرام کر دیا. تو اس لیے جو آج کا پروگرام ہوگا وہ بالکل ایویڈنس بیسڈ ہوگا, اور جو ڈپارٹمنٹل ورژنز ہیں پاکستان کے اداروں کے وہ بھی سامنے رکھوں گا میں, اور بطور وکیل جو کمپلینٹ سائڈ ہیں, جو بلاسفیمی کیسز میں کمپلینٹس ہیں, ان کی سائڈ سے میں جو میرا ورژن ہے وہ بھی رکھیں گے ہم سامنے. پھر عوام میرے خیال میں بہتر وہ فیصلہ کرنا چاہیں گے یا کر سکتے ہیں. بالکل آپ نے بجا فرمایا. یہ سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ یہ بلاسفیمی کیسز ہیں کیا ہیں, حقائق کیا ہیں. بلاسفیمی دراصل پاکستان پینل کوڈ کا جو چیپٹر 15 ہے اس کے کانٹیکسٹ میں ایف آئی آرز ہوتی ہیں, اور اس کے بعد پیکا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 آیا, جس کے بعد ایف آئی اے کے پاس یہ جورسڈکشن ہے. اگر اس میں کوئی الیکٹرانک ڈیوائس یوز ہو رہی ہے تو ایف آئی اے کی جورسڈکشن بنے گی, لیکن اس کو پاکستان پینل کوڈ کا جو چیپٹر 15 ہے وہ بھی اس کو ڈیل کرے گا. اب وہ بلاسفیمی کیسز ہیں کیا اور اس کی اکرنس کیا ہے. سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گا کہ بطور مسلمان میرے پاس نہ الفاظ ہیں اور نہ میرا ایمان مجھے اجازت دیتا ہے کہ جو ایویڈنس ٹرائل کورٹس میں موجود ہیں, ان جو بلاسفیمی جنہوں نے کی ہے, جن لوگوں نے جو ایکیوزڈ پرسنز ہیں, کس طرح وہ بلاسفیمی کرتے تھے اور کس طرح وہ, بس میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. میں میں اگر وہ میں بتاؤں تو میرے حال میں سوسائٹی میں ایک ان لا لیسنس سچویشن کریٹ ہو جائے یا انریسٹ سچویشن کریٹ ہو جائے, جو کہ میں نہیں چاہتا. تو ان شارٹ میں یہی کہوں گا کہ بلاسفیمی ایک ہائیسٹ لیول پہ ہوئی ہے, اور اس میں تقریباً ایف آئی اے نے 415 یا 430 لوگوں کو اریسٹ کیا ہے ان مقدمات میں, جس میں کمپلینٹ سائڈ سے لوگ موجود ہیں جنہوں نے کمپلینٹس کی, اور وہ ایک ایف آئی آر نہیں, وہ 5-5, 4-4, 10-10 ایف آئی آرز بھی ایک ایک بندے کی طرف سے کروائی گئی ہیں, جو کہ انلیگل نہیں ہے, وہ ود ان دا کارنرز آف لا ہے. بالکل صحیح کہا. یہ تو تھی اکرنس کیسی ہوتی ہے وہ تو میں نہیں بتا سکتا, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اور بتانی بھی نہیں چاہیے. دوسری بات کہ یہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ کا بڑا واولہ مچایا جاتا ہے, اس کے اوپر میں آؤں گا. اسپیشل برانچ کی رپورٹ جو ہے وہ 2 ورژنس رپورٹ ہے, ایک انگلش میں ہے ایک ورژن اور ایک اردو میں ہے. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اسپیشل برانچ کی جو رپورٹ ہے وہ ٹو دا ایکسٹینٹ آف 21 ایف آئی آرز ہے اور 10 کمپلینٹس ہیں, اور وہ ہے ٹو دا ایکسٹینٹ آف دا ایریاز آف راولپنڈی اور اسلام آباد. یعنی کہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اسپیشل برانچ کی رپورٹ جب کہتا ہوں تو میں کس ورژن کو آپ کے سامنے رکھوں, کیونکہ دونوں کنٹراڈکٹری اتنی ہیں کہ اس کو میں اس پہ بھی آؤں گا. فرض کریں کہ لیکن ایک بات یہاں پھر کلیئر کر کے جائیں پہلے ہمارے ناظرین کے لیے, اتنا مستند ادارہ ایک بیک بون ہے جو انویسٹیگیشن میں, تو اس کی اپنی رپورٹس میں کنٹراڈکشن, کیا یہ میرے جیسا عامی بندے کو بھی سمجھ آتی ہے بات؟ یہ کیوں ہے؟ یہ سمجھ تو ہمیں بھی نہیں آتی تھی. جب فیصل علی راجہ ڈی آئی جی اسپیشل برانچ نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن چل رہی تھی اور انہوں نے اپنے ریمارکس سبمٹ کروائے آن دا اتھینٹسٹی آف دس رپورٹ, اس وقت ہمیں بھی یہ اندازہ ہوا, ہمیں بھی اس چیز کا ادراک ہوا کہ جو رپورٹ ہے یہ فیبریکیٹڈ ہے اور ان ویریفائڈ ہے, اور اس کی کریکٹنس کے اوپر کوئی کسی قسم کی انویسٹیگیشن نہیں کی گئی. یہ صرف ایسی سمجھے جیسے ہیر سے ایویڈنس کے طور پہ کسی نے بات کہی ہے آپ کے خلاف, تو میں ایز اے اسپیشل برانچ اسٹاف ان کا بندہ یا آپ سورس پرسن کہہ, میں نے جمع کروا دی اور اسی کے اوپر ہی آگے سنی سنائی بات پہ اسپیشل برانچ نے ایک رپورٹ جاری کر دی. بالکل یہی کہہ دوں میں. جی بالکل ایسے. تو پھر یہاں ایک آپ سے سوال بنتا ہے کہ دوسری طرف جو ایمان مزاری صاحبہ ہیں وہ بھی ایک چیمپئن ہے آپ کی ایڈوکیسی میں, اور عثمان وڑائی صاحب کو بھی میں نے سنا, تو کیا یہ اتنی ظاہری بات کے اوپر پھر بھی وہ بزید ہیں کہ یہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ دیکھو, اسپیشل برانچ کی رپورٹ دیکھو, جو باہر بیٹھے ان کو بلاسفیمرز کو پروٹیکشن کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ سب جانتے ہیں نام,
وہ بھی صرف اسپیشل برانچ کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ بہت اچھا ہوا آپ نے آغاز میں ہی اس کا بات کی ہے, تو آپ اس کا ہمیں پورا جو ہے نا کٹا چھٹا کھول کے بتائیں کہ کیا ہے انگلش اور اردو میں کیا فرق ہے, اور یہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بوگس ہے. میں اس کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے انڈیویجولس کی طرف نہیں جانا. دیکھیں وہ ٹرائل کا, فیئر ٹرائل کا کی اپرچونٹی وہ ہر بندے کو دینی چاہیے ود ان دا کارنرز آف لا, وہ اس کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. اب ٹرائل کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی آن دا بیسس آف ایویڈنس کہ ایویڈنس اس کو ہمارے ایلیگیشن کو سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو بلاسفیمی کیسز میں سزائے موت بھی ہوئی ہے, عمر قید بھی ہوئی ہے. تو ہمارا جو فوکس ہے وہ کوئی انڈیویجولز نہیں ہے, ہمارا فوکس وہ ٹرائل کورٹس ہیں. لاجیکل. ہاں جی بالکل, اور ود ان دا کارنرز آف لا ہمیں کام کرنا ہے. آپ دیکھ لیں میں اس کیس میں آیا, معذرت کے ساتھ تھوڑا سا ڈریگ ہو جائے گا, میں ان کیسز میں آیا تو میں بھی آرٹیکلز وغیرہ میں نے پڑھے, رپورٹس وغیرہ پڑھی کہ جو بلاسفیمی کیسز کے کمپلیننٹس ہیں وہ جی ان کا ایک بہت بڑا گینگ ہے اور ان کو فنڈنگ آ رہی ہے. اور ایون کہ میں چودھری عبدالعزیز صاحب کی کورٹ میں یہ کیس لگا ہوا تھا, تو میں ویسے ہی میرا بھی اس دن کیس تھا. ساجد اقبال لاشاری صاحب کے کیس میں میں بھی پیچھے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا دیکھوں یہ معاملہ ہے کیا, اتنے زیادہ وکلا صاحبان کھڑے ہیں. تو مجھے صرف کھڑا ہونے پہ روسٹم پہ کھڑا ہونے پہ مجھے یہ کہا گیا کہ آپ تو گینگ کو سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا اس چیز نے, اس فکرے نے اتنا تجسس پیدا کیا کہ میں نے کہا جی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس سپورٹنگ ایویڈنس ہے. انہوں نے کہا جی وہ فلاں بندہ ہے, اس کو تو کروڑوں روپیہ آ رہے ہیں فلاں مولوی کو. تو میں نے کہا جی اس کا کوئی ایویڈنس, کہتے جی میں ایویڈنس لے کے شام 4 بجے آپ کے آفس میں آتا ہوں. اور اس بات کو 2 مہینے ہو گئے, ابھی تک میرا آفس جو ہے ان کی رائے تک رہا ہے. ہاؤ انٹرسٹنگ. ٹھیک ہے. اس کے بعد میرا انٹرسٹ, کیونکہ میں امریکن بار ایسوسی ایشن کا ممبر بھی ہوں, ان کی کرمنل جسٹس جو کمیٹی ہے اس کا بھی ممبر ہوں, اور میں پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم کے جو ڈیفیکٹس ہیں ان کے اوپر کام کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. تو میرا بڑا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا کہ اس میں مجھے بالکل آنا چاہیے, اور ٹرائل کورٹس میں کی جو پروسیڈنگز ہیں اس کو مجھے ایویلویٹ کرنا چاہیے تاکہ میں پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم میں ڈیفیکٹس کو دیکھ سکوں اور حقائق تک پہنچ سکوں. یہ ساری میری سٹوری تھی. اب آتے ہیں اسپیشل برانچ کی رپورٹ کی طرف کہ اس کے تضادات کیا ہیں. اس کے بعد ڈی آئی جی فیصل علی راجہ صاحب نے جو کمنٹس جمع کروائے آنریبل ہائی کورٹ میں, لاہور ہائی کورٹ میں, اس کا بھی ہم تذکرہ کریں گے. جی ضرور. اب بات کرتے ہیں کہ اسپیشل برانچ کی جو 2 رپورٹس ہیں, انگلش ورژن اور اردو ورژن, ان میں تضادات کیا ہیں. اردو ورژن میں کہا جاتا ہے بذریعہ سورس معلوم ہوا. یہ بڑی اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو مینشن, بذریعہ سورس معلوم ہوا. اب ایجنسیز کی ورکنگ میں سورس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بندہ جو ڈپیوٹ کیا وہ آپ کی ایجنسی کا نہیں ہے, لیکن آپ نے فار دا پرپز آف گیٹنگ انفارمیشن فرام سم ویئر آپ نے اس کو انگیج کیا اور وہ آپ کو انفارم کر رہا ہے. تو یہ سورس انفارمیشن ہے, یہ سورس رپورٹ ہے. اب اردو ورژن میں کہہ رہے ہیں بذریعہ سورس معلوم ہوا. ٹھیک ہے. لیکن انگلش ورژن کی بات کی جائے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ بذریعہ فیلڈ سٹاف آف ایجنسی. اب 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اتنا دیر از اے ہیل آف ڈفرینس بٹوین بوتھ سینٹینسز اور بٹوین بوتھ ورڈس. ایک طرف ہے سورس رپورٹ کہ سورس پرسن نے ہمیں آگاہ کیا, ایک طرف ہے کہ سٹاف پرسن نے ہمیں آگاہ کیا. یہ بہت بڑی کنٹراڈکشن ہے جس کے اوپر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آرگیومنٹ چل رہا ہے. اس کے بعد دیکھا جائے تو اردو رپورٹ میں کہا جاتا ہے کہ ہزاروں افراد کو ٹارگٹ کرنے کا ذکر ملتا ہے ہمیں, جبکہ انگلش رپورٹ میں اے لارج نمبر کا ذکر ملتا ہے کہ اے لارج نمبر آف پیپل دے آر بینگ ٹارگیٹڈ. مسئلہ یہ ہے جب آپ کسی چیز کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نا تو اس کا جو ٹرانسلیٹڈ ورژن ہوتا ہے وہ اس کی پیور انٹرنزک سینس کے مطابق ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی سینس کے مطابق بھی, اور جو آپ ٹرانسلیٹڈ ورژن ہے جو ورڈز یوز کر رہے ہیں وہ بالکل اس کی ایک ربط بن رہا ہوتا ہے, اور وہی ورڈز آپ نے چوز کرنے ہوتے ہیں, ورنہ مضمون بدلا نہیں جا سکتا. لیکن سر ادھر تو دیکھیں سب کچھ بدل چکا ہے. وہ کاتب کی غلطی نہ سر کہاں کہیں گے. اچھا چلے پڑھ کے سنائیں. اس کے بعد اسی رپورٹ کی بیس کے اوپر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے, جو کہ پاکستان کا فیڈرل ادارہ ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے بھی اسی رپورٹ کی بیس کے اوپر ایک رپورٹ پبلش کی. اس کی طرف بھی آئیں گے. اس کے بعد احمد نورانی صاحب ہیں, انہوں نے بھی ایک رپورٹ پبلش کی اور وہ بھی انتہائی مضحکہ خیز ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب تھے, ریسنٹلی انہوں نے استعفیٰ دیا ہے, چودھری عبدالعزیز صاحب, ان کے اوپر بھی
عجیب و غریب اور من گڑت الزامات کی انہوں نے بارش کی ہے یا بھرمار کی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لہٰذا آج میں آپ کا وقت زیادہ لوں گا، تو اس لیے جو نا وہ آپ نے تحمل کے ساتھ ہمیں سننا. لیکن اچھا نہیں ہے کہ بلاسفیمی کے اس کیا کہتے ہیں مس انفارمیشن پہ کوئی مسلمان اپنا ایمان گوانے سے اچھا ہے کہ وہ آپ کی گفتگو کو بہت دل سے اور آرام سے سن لے. ونس فار آل کے لیے ہمیشہ کلیئرٹی تو اسے مل جائے گی نا. بالکل بالکل. اب جو اسپیشل برانچ کی رپورٹ ہے، جو انگلش ورژن ہے، دونوں ورژنز میں ایک ٹریپمنٹ کا ذکر آتا ہے کہ ایک گروپ بنا ہوا ہے، اب مولویوں کا کہہ لیں، اس میں وکیلوں کا بھی کہا جا رہا ہے. آتا ہے ویسے زیادہ مولوی آ رہے ہیں، میں وہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا، چلیں آپ نے، اب میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے میرے منہ میں الفاظ. میں نے اس کے اوپر بہت ریسرچ کی ہے نا، تو وہ ون ٹائم ٹریپمنٹ کا ذکر آتا ہے، ون ٹائم شیئرنگ ٹریپمنٹ تھرو سوشل میڈیا. اب جو اردو کی رپورٹ ہے اس میں ٹریپمنٹ کا ذکر موجود ہے، لیکن کہیں بھی سیٹلمنٹ کا ذکر نہیں ہے. ایف آئی اے جو پاکستان کا ایک بہت کریڈیبل ادارہ ہے اور انویسٹیگیٹو ایجنسی ہے پولیس کے بعد، ان کے پاس یہ پاورز ہیں پیکا 2016 کے تحت کہ وہ اس طرح کے کیسز کو انویسٹیگیٹ کریں گے. رائٹ. اسپیشل برانچ کی اس رپورٹ نے ٹو دا ایکسٹینٹ آف 21 ایف آئی آرز اینڈ 10 کمپلینٹس ان راولپنڈی اینڈ اسلام آباد، انہوں نے ایف آئی اے کے اوپر بھی الزامات کی بھرمار کی، جو کہ پاکستان کی اتنی بڑی ایجنسی ہے اس کی کریڈیبلٹی کو بھی مشکوک بنا دیا گیا ہے. آپ پولیس پہ ریلائی نہیں کریں گے، آپ ایف آئی اے پہ ریلائی نہیں کریں گے. اب نیوی والے تو آپ کی ایف آئی آر لانچ کرنے اور انویسٹیگیشن کنڈکٹ کرنے سے رہے، یا باہر کی ایجنسیز کو تو آپ انگیج کرنے سے رہے کہ آپ پولیس ایجنسیاں تو آپ آ کے انویسٹیگیٹ کریں کہ میٹر کیا ہے. بہت خوب، بہت خوب پوائنٹ. اب اسپیشل برانچ کی رپورٹ نے انڈیویجولس کے اوپر، ایف آئی اے انڈیویجولس کے اوپر اور کچھ لائرس کے اوپر انہوں نے الزامات کی بھرمار کی. اس میں انہوں نے ون ٹائم شیئرنگ یا اسکرین شیئرنگ ٹریپمنٹ کا ذکر کیا. بالکل ایسے ہی. اردو ورژن میں ٹریپمنٹ کا ذکر ہے، انگلش ورژن میں بھی ٹریپمنٹ کا ذکر ہے. اردو ورژن میں، یہ بڑی باریک بات کرنے جا رہا ہوں، اردو ورژن میں سیٹلمنٹ کا، نیگوسیشن کا ذکر ہے ہی نہیں، جبکہ انگلش ورژن میں نیگوسیشن کا بھی ذکر ملتا ہے، ہمیں سیٹلمنٹ کا بھی ذکر ملتا ہے کہ ایف آئی اے والے خود ہی مل کے انڈیویجولس کے ساتھ لوگوں کو پھنساتے ہیں. لڑکیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں اور مولویوں نے بھی لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں، اور پہلے ٹریپمنٹ ہوتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے. آپ خود ہی ایک مولوی یا ایک بندہ وہ کسی کو گستاخانہ مواد بھیجتا ہے موبائل پہ، پھر وہ آگے سے لڑکی کہتی ہے یا کوئی لڑکا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے یہ کیا بھیج دیا ہے، تو وہ کہتا ہے میں نے کیا بھیجا ہے، آپ مجھے واپس بھیجیں. وہ اس کو واپس بھیجتا ہے مواد، تو وہ ایف آئی اے کے لوگ ملے ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ مل کر ان کے اوپر سیٹلمنٹ کرتے ہیں. اگر سیٹلمنٹ نہیں ہوتی تو پھر ایف آئی آر دے دیتے ہیں. یہ ساری فیبریکیٹڈ سٹوریز، اصل سٹوری ہے. اصل سٹوری یہ نہیں ہے. دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو ہم ٹی وی میں جو شوز ہو رہے ہیں جن کی بنیاد فیکٹس نہیں ہوتے، یا فیکٹس کو ڈسٹارٹ کر کے وہ پیش کرتے ہیں، یا تو ہم اس طرح بات کر لیں، یا میں کورٹ پروسیڈنگ کے کانٹیکسٹ میں بات کروں کہ اگر کسی کے خلاف الزام موجود ہے، الزامات لگائے گئے ہیں کسی ایف آئی آر میں، اس میں ٹرائل کورٹ میں پروسیڈنگس کیا چل رہی ہیں، اس میں جو ٹرائل کورٹس میں اس کی ریاضت ہو رہی ہے، تپسیا ہو رہی ہے ایویڈنس کی، اس کے اوپر کیا کیا ایویڈنس پیش کیے گئے ہیں. جو ایف آئی اے، وہ ہم پروسیس میں بعد میں جائیں گے کہ کس طرح انہوں نے ایویڈنس ریکور کی، ڈیجیٹل ایویڈنس کس طرح ریکور ہوتے ہیں. اس کے بعد جو انیشل ٹیکنیکل انالیسز رپورٹ ہے وہ کس طرح وہ جنریٹ کرتے ہیں. اس کے بعد فرینزک ایجنسی ہے ان کی باقاعدہ اسلام آباد میں، وہاں سے فرینزک رپورٹس کس طرح آتی ہیں. یہ ایک انتہائی ایک پیچیدہ اور لینتھی سبجیکٹ ہے. تو اردو ہم بات کر رہے تھے کہ کنٹراڈکشنز انگلش اور اردو کی رپورٹس کے اوپر. اب میں اردو کی رپورٹ پڑھ رہا ہوں، اس میں ٹریپمنٹ کا ذکر کیسے ملتا ہے ہمیں. ٹریپنگ کا طریقہ مختلف ہے اردو کی رپورٹ میں ایز کمپیئر ٹو انگلش رپورٹ. سوشل میڈیا گروپس میں شامل ہونے والے افراد نوجوان لڑکوں کو لڑکیوں کے نمبرز کے ذریعے دوستی کا یا نوکری وغیرہ کا جھانسا دے کر قابل اعتراض مواد کو ان کے نمبرز پر بھیجا جاتا ہے. پھر ان نمبرز پر واپس مواد منگوانا، پھر ان نمبرز کو بلاک کرنا تاکہ وہ جو کانٹینٹ ہے وہ ڈیلیٹ نہ کیا جا سکے. پھر لڑکیوں کو استعمال کرنا، یعنی کہ ان کے ساتھ دوستی کرنا، ان کو کسی مال پہ یا کسی پارک میں منگوانا. اچھا، یہ تک بھی لکھا ہے؟ جی ان کو منگوانا، پھر ان کے موبائل سے اپنی چیٹ ڈیلیٹ کر دینا، ٹھیک ہے، اور بعد ازاں ایف آئی اے کے حوالے کرنا.
ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इधर लिखा है बाद अज़ां FIA के हवाले। ये तो साबित कर रही है कि FIA 100% मुलव्वस है। बाद या अज़ां, उनके कुछ लोग मैं अगेन अपने लफ्ज़ से नहीं फिरूंगा, बाद अज़ां का लफ्ज़ है, जी। यानी कि आपने एक जाल बिछाया ट्रैपमेंट का, लड़का लड़की आपके झांसे में आया, उसके बाद आपने उसके साथ बातचीत की, जो चैट्स वगैरह थी वो डिलीट किया, उसको मुलव्वस किया, उसके बाद उसको FIA के हवाले कर दिया। ये उर्दू वर्जन रिपोर्ट है, इसमें कोई किसी किस्म का सेटलमेंट का एलिगेशन नहीं है, ना जो ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग है या ग्रुप है उसके ऊपर, और ना FIA इंडिविजुअल्स के ऊपर। बिल्कुल साफ। अब आते हैं इंग्लिश वर्जन के ऊपर। दोस्ती या नौकरी वगैरह की बुनियाद पर ट्रैपिंग का जिक्र ना है। इंग्लिश वाली रिपोर्ट में दोस्ती का या नौकरी के ज़रिए झांसा देकर फंसाने का जिक्र है ही नहीं, जो उर्दू की रिपोर्ट में मौजूद है। इंग्लिश रिपोर्ट में निगोसिएशन और सेटलमेंट का जिक्र है, यानी कि उर्दू की रिपोर्ट में जिक्र है ही नहीं सेटलमेंट का और निगोसिएशन का, जबकि इंग्लिश की रिपोर्ट में बाकायदा निगोसिएशन का और सेटलमेंट का जिक्र है। तो इसकी क्या हैसियत रहेगी? जो सर उसकी तरफ आएंगे, वो मैं कोर्ट प्रोसीडिंग में बात करूंगा। हमें बताया ना हमारे नाज़रीन को कि जज साहब ने इसको फिर क्या इसके ऊपर अपनी राय मैं नहीं दूंगा आज के शो में। गैंग सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप और फेसबुक पर ग्रुप्स बनाता है, उसमें नौजवानों को शामिल किया जाता है, उन ग्रुप्स में नामुनासिब मवाद भेजा जाता है, उस मवाद पर मेंबरान काबिल एतराज़ राय देते हैं। अब उधर था कि पर्सनल या इंडिविजुअल्स के चैट्स में आप व्हाट्सएप मैसेज खुद करते हैं, जबकि इंग्लिश वर्जन रिपोर्ट में जो कि स्पेशल ब्रांच ने बनाई है और प्रेजेंट की है, उसमें यह है कि मवाद जो ऑनलाइन मौजूद होता है उसके ऊपर काबिल एतराज़ राय दी जाती है। फेसबुक के ऊपर कमेंट्स करना इज़ समथिंग डिफरेंट और प्राइवेट मैसेज भेजना इज़ टोटली डिफरेंट। दो अलग स्टोरी, वो अलग स्टोरीज़ हैं। जो पर्सनल मैसेज है वो आप एक प्राइवेसी है, एक 1-to-1 चैट है। जो कमेंट्स हैं वो एक ग्रुप्स में आप कह लें या एक पब्लिक पोस्टिंग है, उसके कॉन्टेक्स्ट में ही आता है। अब देखिए कितना देयर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ वर्जन्स। उसके बाद इंग्लिश वर्जन रिपोर्ट में है गैंग के अफराद लड़कों को वो काबिल एतराज़ राय पर मबनी मवाद उनके ज़ाती नंबर पर भेजने के लिए उकसाते हैं। ज़ाती नंबर्स पर भेजे गए कमेंट्स को महफूज करके FIA की मिली भगत से इंदराज मुकदमा होता है। चलिए, ये दोनों रिपोर्ट्स में ये बात हुआ ना कि मिली भगत में FIA वाले ही का नाम है। एलिगेशन तो इंडिविजुअल्स पे भी है और FIA के ऊपर भी है, लेकिन आप देखें कि ट्रैपमेंट जो स्टोरी है वो इस्टेब्लिश ही नहीं हो रही। उर्दू वर्जन रिपोर्ट में बिल्कुल डिफरेंट है, इंग्लिश वर्जन रिपोर्ट में बिल्कुल डिफरेंट है। उसके बाद उर्दू वर्जन रिपोर्ट के अंदर रिमशा मसीह केस का तफसीली ज़िक्र मौजूद है, जबकि इंग्लिश रिपोर्ट में रिमशा मसीह केस का ज़िक्र तक नहीं है, एक लफ्ज़ भी नहीं है। देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल वर्ड रिलेटेड टू द केस ऑफ रिमशा मसीह। आप किस तरह कह सकते हैं कि ये रिपोर्ट ऑथेंटिक है? एक इतने बड़े इदारे की एक रिपोर्ट है और वो इतना एक बोगस किस्म का वो एक आपको डिपिक्शन दे रही है। उर्दू की रिपोर्ट के अंदर वकील राव अब्दुल रहीम बतौर मिलिटेंट लॉयर गार्डियन अखबार के आर्टिकल्स का तज़किरा है, जबकि इंग्लिश रिपोर्ट में अगर देखा जाए तो वकील राव अब्दुल रहीम के मुतल्लिक़ गार्डियन अखबार का जिक्र तक नहीं है। मतलब ये भी कॉन्स्पिरेसी है ना एक वकील के ख़िलाफ़, कि जो वकील, मैं तो अब ज़हनी तौर पे खुद भी तैयार हूँ कि जो वकील नामूसे रसालत के या जो पाकिस्तान पीनल कोड के चैप्टर 15 के मुकदमात को देखेगा और स्पेशली नामूसे रसालत के या तौहीन मज़हब के, उसके ख़िलाफ़ आप एक फैब्रिकेटेड कंटेंट्स की बेस के ऊपर आप एक नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर देंगे, सोशल मीडिया पे फैला देंगे। मुझे समझ नहीं आती कि मैं तो एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल लॉयर हूँ और मैं खुद चूँकि सेकुलर किस्म का बंदा हूँ, लेकिन इस तरह के केसेस में आना ये एक बड़ा मानी खेज सवाल हो सकता है। तो और उसके जिस दिन मैंने वकालतनामा साइन किया था इस तरह के केसेस में, उस दिन मेरे ख़िलाफ़ भी साजिशें होना शुरू हो गई, मुझे भी थ्रेट्स कॉल्स आना शुरू हो गई। और उसी दिन ही मुझे पता चला जी, एक दिन मैंने वकालतनामा साइन किया, रात को पता चला जी कि आपके घर के जो अखराजात हैं वो भी मौलवी उठा रहे हैं और आपको बाहर से फंडिंग आ रही है, अकाउंट्स वगैरह मेरे सारा कुछ क्लियर। तो फिर आप अपना हमें बैंक अकाउंट्स क्यों नहीं शो करवाते? नहीं, आपको तो नहीं, हम करेंगे। मुझे ना करवाएं, मुतलका अदारों को करेंगे। अच्छा, तो आप वैसे बाइक से कौन सी गाड़ी पे आ गए? नहीं, मैं तो अभी बाइक्स पे भी नहीं हूँ। वो कहीं और छुपाई हुई है। इकोलॉजिकल फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट है, मैं उसके ऊपर हूँ।
اب ہمیں تو اس کے بعد ناظرین کو یہ ضرور بتائیں کہ اس کا پھر جب یہ کورٹ آبویسلی کورٹ میں آتی ہے تو وہاں کوئی ایسے انسینسیبل. سر مجھے 2 منٹ دیں. اس کے بعد جو اردو کی رپورٹ ہے اس میں 90% جو بلاسفیمی کیسز ہیں اس گروہ کے مدعی ہونے کا ذکر اس میں موجود ہے, جبکہ انگلش ورژن رپورٹ میں جو اردو ورژن ہے اس کے بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں, انکنسسٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے, اردو رپورٹ میں ہے بلاسفیمی کا ٹارگٹ بننے والے افراد میں اکثر اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ اور آپ اس پہ ہنسیں گے. اردو رپورٹ میں موجود ہے بلاسفیمی کا ٹارگٹ بننے والے افراد میں اکثر اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد ہیں. اچھا جی. انگلش رپورٹ میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ بلاسفیمی کا ٹارگٹ بننے والے افراد میں لیس کوالیفائڈ, یہ ترجمہ ہو رہا ہے اس کا یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ کا ترجمہ ہو رہا ہے لیس کوالیفائڈ, ناٹ سو اویئر بٹ اٹ سیلف کنفیشن. نہیں, یہ تو بات ویسے کلیئر ہو گئی کہ یہ رپورٹ بنانے والا بھی نا خود لیس کوالیفائی تھا. میرے خیال انہوں نے میٹرک پاس نو بٹھا کے تو رپورٹ بنا دی. اس پہ تو ہم کوئی بات نہیں کر سکتے, لیکن آپ دیکھیں نا کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے جس کو پھنسایا جا رہا ہے, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لیس کوالیفائڈ ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں سفید ہے اور ایک طرف کہہ رہے ہیں بلیک ہے, اور یہ ایک ہی رپورٹ میں کنٹراڈکشن آ رہا ہے. اور اس کے بعد ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو اردو ورژن رپورٹ ہے اس میں لفظ گینگ کا استعمال نہیں ہے. جو ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے بلاسفیمی بزنس گینگ یا ہو سکتا ہے اس وقت وہ بھی نیک ہوں, بعد میں گینگ بن گئے ہوں. ٹھیک ہے, اردو رپورٹ میں لفظ گینگ کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جبکہ انگلش ورژن میں لفظ گینگ کا ذکر موجود ہے. اردو رپورٹ کے مطابق 3 سفارشات دی گئی ہیں. اچھا, جبکہ انگلش ورژن میں 2 پیراگرافس ہیں ریکمنڈیشنز کے. اگر تجزیے کی بات کی جائے تو تقریباً 10 نکات ہیں اردو رپورٹ میں, جبکہ انگلش رپورٹ میں 2 پیراگرافس ہیں. اردو رپورٹ میں کوئی ایکسٹارشن کا ورڈ نہیں ہے. رائٹ. انگلش رپورٹ میں یا انگلش ورژن میں ایکسٹارشن کا ذکر ہمیں ملتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا تضاد ان چیزوں میں موجود ہے. اس کے بعد بڑی ایک امپورٹنٹ چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. اردو رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ گروہ سیمینار منعقد کرتا ہے جس کے اخراجات کا ذریعہ واضح نہ ہے. ایک گروہ ہے, کچھ لوگ ہیں, پرائیویٹ لوگ ہیں, یا کسی بھی ان کا سیکٹ کے ساتھ تعلق ہے, کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق ہے. کیونکہ یہ جو بلاسفیمی ہے یہ صرف اسلامی جو توہین مذہب کی چیزیں ان کے ساتھ صرف نہیں ہوئی, بلکہ اس میں جو ہندوازم ہے, جو کرسچینٹی ہے, ان کے جو ریلیجس بلیفس ہیں ان کو بھی ٹھیس پہنچائی گئی ہے, ان کی بھی وائلیشن کی گئی ہے, ان کے جو سبسٹینشل رائٹس ہیں ان کی بھی, اور ان کے مذہب کی توہین بھی کی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی گروہ, فرض کریں کوئی کرسچنس کا گروہ ہے, وہ اگر اٹھ کر کچھ 4-5 وکیل انگیج کر لیتا ہے اپنی کمیونٹی کے ہی, اور وہ فری سروسز ان کو دے رہے ہیں, اور وہ کیسز کانٹیسٹ کر رہے ہیں, اور مقدمات وہ درج کروا رہے ہیں, اور قانون کے مطابق حکومت نے جو ایجنسیز بنائی ہوئی ہیں, اگر کرمنل اکرنس ہو رہی ہے تو آپ جا کے کوئی بندہ بھی رپورٹ کر سکتا ہے. بالکل. وہ اگر رپورٹ کرتے ہیں ود ان دا کارنرز آف لا, کسی ایجنسی کے پاس جاتے ہیں, تھانے میں جاتے ہیں, FIA میں جاتے ہیں, تو آپ ان کو گینگ نہیں کہہ سکتے. نہیں, ان کو تو نہیں کہیں گے, ان کو آپ گینگ نہیں کہہ سکتے, لیکن ادھر گینگ کہا جا رہا ہے, ادھر مولوی ہے نا, ادھر گینگ کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, انفارچونیٹلی. اور پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن کو پڑھ لیں اور ہمارے جو پریمبل ہیں اس کو پڑھ لیں, آپ کو خدا کا نام ملے گا, اللہ کا نام ملے گا, قرآن کا نام ملے گا. لیکن جب ہم امپلیمنٹیشن کی طرف آتے ہیں تو ادھر ہر چیز ہی بگڑی ہوئی ہے. بالکل صحیح. یہ ریاست کا کام تھا, معذرت کے ساتھ یہ ریاست کا کام تھا کہ وہ اس طرح کا جو کانٹینٹ ہے آن لائن, جو پورنوگرافک بلاسفیمیس کانٹینٹ ہے, اس کے تدارک کے لیے کوئی اقدامات کرتے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, PTA نے کوئی 4 لاکھ سے زائد جو لنکس تھے وہ ریموو کیے سوشل میڈیا سے, لیکن یہ سفیشینٹ نہیں ہے. جس طرف ہماری قوم جا رہی ہے, ہمارے بچے جا رہے ہیں, 95% جو لوگ ہیں وہ مسلمانوں کے انوالو ہیں اس طرح کی جو پورنوگرافک بلاسفیمک کانٹینٹ ہیں. تو آپ کس طرف ایک قوم کو لے کے جا رہے ہیں؟ ہمارے سیاستدانوں کو, حکمرانوں کو اور ڈپارٹمنٹس کو یہ الارمنگ ہے ان کے لیے بہت زیادہ. ان کو پالیسی وضع کرنی چاہیے اس کے اوپر. بالکل صحیح. میں کمنگ بیک ٹو مائی پوائنٹس کہ یہ ریاست کا کام تھا. اگر کوئی پرائیویٹ بندہ, CRPC جو پاکستان کا کرمنل کوڈ ہے, وہ اجازت دیتا ہے کہ کوئی بھی بندہ جا کے کسی بھی اس طرح کے جو پبلک امپورٹنس کا میٹر ہے یا پبلک انٹرسٹ کا, تو وہ تھانے میں جا کے FIR کا اندراج کروا سکتا ہے.
اب وہ 1 کروائے 10 کروائے 20 کروائے، آپ کو تو چاہیے تھا جو 20 ملزمان ہیں ان کے خلاف آپ کارروائی کرتے. یہ ایک بندے کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ ایک بندہ اس نے 10 FIRs کیوں کروائی ہیں، اس کے موٹیوز کیا ہیں. بہت خوب بات ہے. آپ کے پاس FIA موجود ہے، FIA کا منی لانڈرنگ ادارہ بھی موجود ہے اس کے اندر، اور بھی پاکستان میں ادارے موجود ہیں جو انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. آپ ان کو یوز کر کے آپ پروو کریں، انویسٹیگیٹ کریں کہ یہ لوگوں کو فنڈنگ ملتی ہے یا نہیں ملتی. بالکل صحیح. بجائے اس کے آپ جو اکیوزڈ پرسنز ہیں ان کے فائنینشیل ریسورسز کو آپ پروو کریں، انویسٹیگیٹ کریں، ان کے پیچھے جو نام نہاد ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں. اب آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ اب چھوڑ ہی دیں ان باتوں کو. میں چونکہ پچھلے 10 سال سے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے ساتھ ہوں، جس طرح کی رپورٹس بنتی ہیں کہ پاکستان میں گینگ ہو گیا، گینگ ریپس ہو گئے، پاکستان میں خواتین کے جو حقوق ہیں وہ کس طرح پامال ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں سزائے موت کی جو سزا ہے اس کے خلاف کیا پروپیگنڈا ہوا، یہ ساری رپورٹس کا ہمیں بڑی اچھی طرح اندازہ ہے کہاں سے فنڈنگ آتی ہے. اگر آپ بتا دیں گے، آپ یقین کریں آج رپورٹس پبلش کر دیں کہ پاکستان میں کسی قسم کے حقوق کا کوئی پامالی نہیں ہے اور کوئی خطرہ نہیں ہے، ان سب NGOs کی فنڈنگ بند ہو جائے گی. اگر سر یہ نہیں بتائیں گے تو ان کو پیسے کہاں سے ملیں گے؟ کمانے پڑیں گے پھر. اور جون جولائی آ گیا، دھوپ میں ویسے کام نہیں ہونا ان سے. بالکل اس طرح ہے. اس کے بعد ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو اردو ورژن رپورٹ ہے اس میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن انگلش ورژن رپورٹ میں موجود ہے کہ یہ جو بلاسفیمی بزنس گینگ ہے، یہ ایسا گینگ ہے کہ یہ راولپنڈی، اسلام آباد میں بلاسفیمی کانٹینٹ کے اگینسٹ یہ اویئرنیس کے سیمینارز بھی کرواتا ہے. اچھا، خود ہی سیمینار کراتے ہیں، خود ہی پھنساتے ہیں. خود ہی سیمینار بھی کروا رہے ہیں ایک طرف، اور ایک طرف خود پھنسا بھی رہے ہیں. یعنی کہ کتنا یہ اچھا گینگ ہے. پھر میں تو یہی کہوں گا کہ حکومت کا جو کام تھا کہ حکومت اویئرنیس کریٹ کرتی، اویئرنیس سیمینارز ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں یا پبلک پلیسز پہ ان کو کانڈکٹ کیا جاتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی گینگ لوگوں کو پھنساتا بھی ہے اور وہی گینگ تدارک بھی کرو، لوگوں میں اویئرنیس بھی کریٹ کر رہا ہے کہ بھائی یہ کام نہ کرو، اور وہ پھنسا بھی رہا ہے. یہ بہرحال دونوں جو رپورٹس ہیں اسپیشل برانچ کی، ان میں بہت زیادہ تضادات ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، جو نور فاطمہ والی پٹیشن ہے اس میں بھی ہم اس کو کانٹیسٹ کریں گے، اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی کریں گے. اب آتے ہیں، اٹس امپورٹنٹ ٹو مینشن ہیئر کہ جو اسپیشل برانچ کی رپورٹ ہے جو کہ کنٹراڈکشن سے بھری ہوئی ہے، اس کے بارے میں اعلیٰ افسران جو اسپیشل برانچ کے ہی ہیں وہ کیا کہتے ہیں. جب لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن چلی ساجد اقبال لشاری ورسز فیڈریشن آف پاکستان وغیرہ، تو اس میں DIG فیصل علی راجہ صاحب کو بلایا گیا اور پیش ہوئے. جج صاحب نے ان سے کہا کہ آپ نے جو رپورٹ آپ کے ادارے نے پیش کی ہے اس کی کریکٹنس کے اوپر آپ ہمیں گائیڈ کریں، ہماری رہنمائی کریں. تو فیصل علی راجہ صاحب کے کمنٹس ہیں وہ میں عوام کے سامنے رکھنا چاہوں گا. بہت اچھا کہ آپ ایز اٹ از پڑھیں، بہت اچھا. یہ آپ دکھا بھی سکتے ہیں، یہ اس کو زوم کیجیے گا. یہ لیگل ڈاکومنٹ اوپر لاہور ہائی کورٹ کا باقاعدہ آرڈر شیٹ ہے. یہ سر ڈیٹ آف آرڈر اور پروسیڈنگ 24/1/2025 ساجد اقبال لاشاری ورسز فیڈریشن آف پاکستان ایٹسیٹرا ان دا لاہور ہائی کورٹ لاہور. آرڈر شیٹ. فیصل علی راجہ DIG اسپیشل برانچ entered appearance on behalf of Additional Inspector General of Police اسپیشل برانچ لاہور. رسپونڈنٹ نمبر 7 تھے اس پٹیشن میں. وہ فیصل علی راجہ DIG was confronted with the questions that whether the special branch at its own level made any effort to verify the contents of the source report before dispatching it to the concerned quarters, and he candidly conceded by giving answer in the negative. واہ کیا خوبصورت انداز. میں اس کا اردو میں ترجمہ کرنا چاہوں گا. DIG فیصل علی راجہ صاحب سے کوسچنز کیے گئے کہ اسپیشل برانچ نے اپنے کسی بھی لیول پر اس رپورٹ کو ویریفائی کرنے کے لیے، اس کے کانٹینٹس کو ویریفائی کرنے کے لیے، اس سورس رپورٹس کے کانٹینٹس کو ویریفائی کرنے کے لیے کسی قسم کی انہوں نے ڈسپیچنگ کی یا کوئی انہوں نے پروو وغیرہ کیا، اس کو انہوں نے انکار کیا اس چیز کا. آگے چلتے ہیں. فیصل علی راجہ DIG ایڈڈ دیٹ دا رپورٹ واز انٹائرلی بیسڈ اپون دا سورس انفارمیشن. اب میرے ایک اور پوائنٹ ذہن میں آ گیا.
डी आई जी साहब कह रहे हैं सोर्स रिपोर्ट है, सोर्स इन्फॉर्मेशन है, जबकि इस रिपोर्ट में एक वर्जन में कहा जा रहा है कि ये सोर्स रिपोर्ट है, एक वर्जन में कहा जा रहा है कि ये स्टाफ रिपोर्टर ने दिया या स्टाफ रिपोर्ट। अब यानी स्टाफ रिपोर्ट से मुराद ये कि ऊपर से हुक्म हुआ और ये भी उनके किसी स्पेशल ब्रांच के किसी इंडिविजुअल ने जो तफ्तीश करने के बाद। जी बिल्कुल। फैसल राजा DIG added that the report was entirely based upon the source information and the special branch neither verified, यानी कि स्पेशल ब्रांच ने ना ही जहमत की इस रिपोर्ट को वेरीफाई किया, इट्स करेक्टनेस, इस रिपोर्ट है या सच्ची, इसके ऊपर भी कोई इसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं की। मैं दोबारा ये फिक्रा पढ़ता हूँ। सुन ले। फैसल अली राजा DIG added that the report was entirely based upon the source information, सोर्स ने इंफॉर्मेशन दी, रिपोर्ट बना के मुरतब करके आपने आगे दे दी। आगे क्या कह रहे हैं, जो जज साहब ने क्वेश्चन किया कि आपने इस रिपोर्ट के जो कंटेंट्स हैं उनको वेरीफाई किया, उनकी करेक्टनेस को, उनके कंटेंट्स को। तो DIG साहब आगे कह रहे हैं एंड द स्पेशल ब्रांच नाइदर वेरीफाइड इट्स करेक्टनेस, स्पेशल ब्रांच ने ना ही इस रिपोर्ट के करेक्टनेस को वेरीफाई किया कि ये ठीक है या गलत है, नॉर कंडक्टेड एनी प्रोब टू असरटेन द ट्रुथ बिहाइंड इट, और ना ही कोई ऐसी प्रोब की या इन्वेस्टिगेट किया इस मैटर को ताकि सच्चाई तक पहुंचा जा सके। आगे वो कहते हैं ही फर्दर एडेड दैट फॉर द पर्पज ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ द कंटेंट्स सो रिसीव्ड फ्रॉम द सोर्स अ रिपोर्ट वाज प्रिपेयर्ड एंड डिस्पैच्ड टू ऑफिस ऑफ DG FIA। वो ये कह रहे हैं, अच्छी बात है, उन्होंने अदालत के सामने सच बोला, ये बहुत बड़ी बात है। मैं सल्यूट पेश करूंगा फैसल अली राजा साहब को, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कि उन्होंने जो ट्रू पिक्चर थी वो अदालत के सामने रख दी, ठीक है। लेकिन बात यह है कि इसमें वो इनकार कर रहे हैं इस रिपोर्ट से। ये कॉन्ट्राडिक्टरी है नहीं है, ये तो हमारे पॉइंट्स हैं। जब एक DIG अपने अदारे की रिपोर्ट को ऑन ही नहीं कर रहा और वो ये कह रहा है कि इसकी करेक्टनेस को हमने वेरीफाई ही नहीं किया, किसी किस्म की प्रूव ही नहीं की, हम किस तरह इसको जुडिशल प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बना सकते हैं अनवेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स को? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद DIG फैसल अली राजा साहब ने कहा कि फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने FIA को, एक DG FIA को ये सारा मामला उधर रेफ़र कर दिया। अब जो DG FIA हैं वो रिस्पोंडेंट हैं इस्लामाबाद वाली नूर फातिमा वाली पिटीशन में, ठीक है जी, ठीक है। अब देखते हैं कि उधर DG FIA के क्या कमेंट्स आए हैं। अब DIG स्पेशल ब्रांच ने लाहौर हाई कोर्ट में ये कहा अपने कमेंट्स में कि हमने ये मैटर फर्दर प्रूव के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने रेफ़र कर दिया FIA को। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन चल रही है जिसमें मैं बतौर वकील पेश हो रहा हूँ। टाइटल है नूर फातिमा वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एट्सेट्रा, पिटीशन नंबर है 2667/2024। उसमें हम देखते हैं कि FIA का वर्जन क्या है जी। FIA इस पिटीशन में रिस्पोंडेंट नंबर 4 है। अब देखते हैं कि किस तरह आगे कार्रवाई को इनिशिएट किया गया। 2 डिपार्टमेंट्स की बात हो रही है, स्पेशल ब्रांच की और FIA की। अब FIA ने जो अपने कमेंट्स जमा करवाए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नूर फातिमा पिटीशन के अंदर, वो बड़े इंटरेस्टिंग है और वो मज़ीद हक़ाइक़ से वो पर्दा उठाते हैं। वो बात कर रहे हैं FIA की वर्किंग के ऊपर और स्पेशल ब्रांच की कोऑर्डिनेशन के ऊपर, कि जब स्पेशल ब्रांच ने लाहौर हाई कोर्ट के आर्डर को मैं फिर मेंशन करना चाहूँगा, DIG साहब ने कहा कि हमने फर्दर प्रोब के लिए स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट को FIA को भेज दिया। अब FIA की जो वर्किंग है, FIA ने स्पेशल ब्रांच को कहा कि हमने इन्वेस्टिगेट करना है इस मैटर को, तो आप कोई रेलिवेंट बंदा इसके साथ अटैच करें, ज़ाहिर बात है, ठीक है। उसके बाद आप हमें बताएं कि क्या एविडेंस आपके पास मौजूद हैं। वो एविडेंस बेस करने चाहिए जो आपने ट्रैपमेंट स्टोरी इस्टेब्लिश की है। FIA के जो इंडिविजुअल्स हैं जो ख़ुद आप कह रहे हैं कि वो मुबैना तौर पे मुलव्वस हैं इसके अंदर, उनके बारे में बताएं। और जो भी रेलिवेंट जो आपने दोनों रिपोर्ट्स के अंदर आपने एलिगेशंस लगाएं, उनके कोई कंक्रीट एविडेंस आप शेयर करें ताकि हम फर्दर प्रोब करें अपने डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ भी। और आपको भी सर पता है कि पुलिस के अंदर या हर महकमे के अंदर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज़ का एक मैकेनिज़्म मौजूद है जी। आप देखें कि आर्मी में भी मौजूद है, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके अंदर भी मौजूद है। लोग टर्मिनेट भी होते हैं, डिसमिस फ्रॉम सर्विस भी होते हैं, उनकी जो सर्विस है वो कट भी कर दी जाती है, उनकी पेंशन या उनकी जो सैलरी है उसमें भी कटौती होती है। ये कोई नई बात नहीं है कि आप एक सब इंस्पेक्टर इतना हैवी हो गया है कि अपना जो डिपार्टमेंट है वो एक सब इंस्पेक्टर या एक एजेंसी के बंदे को वो उसके ख़िलाफ़ प्रूव भी नहीं करना चाह रहा। यानी कि जो DG FIA है वो क्या
اپنے ایک سب انسپیکٹر کو بچانے کے لیے یا اپنے ڈائریکٹر کو یا ڈپٹی ڈائریکٹر کو بچانے کے لیے یا اپنی ایجنسی کے کسی کارندے کو بچانے کے لیے کیا وہ اپنی پوری ایجنسی کی ریپیوٹ کو داؤ پہ لگا دے گا؟ ایسا ہو تو نہیں سکتا. ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں جس طرح ہیومن اسمگلنگ کے کیسز ہوئے تھے بہت زیادہ، جو یونان میں کشتی حادثہ ہوا، تو شہباز شریف صاحب نے انویسٹیگیشن کی ٹیمز بنائی ایف آئی اے کے اوپر بھی، اور ایف آئی اے کے لوگ بھی انوالو تھے. ایف آئی اے کے لوگوں نے یا وہ جو کمیٹی تھی اس نے ایف آئی اے کے لوگوں کے خلاف ہی ایکشن لیا کہ یہ لوگ ملوث تھے، لہٰذا ان کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا، کسی کو ڈسمس فرام سروس کر دیا گیا، انکوائریز باقاعدہ چلائی گئی. تو اس کیس میں ایسی کون سی چیز ہے، نئی چیز ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے کے انڈیویجولز انوالو ہیں اور ایف آئی اے اپنے لوگوں کو ہی پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ یہ ایک فیبریکیٹڈ چیز ہے، یہ چیز سمجھ سے بالاتر ہے. لہٰذا اسپیشل برانچ نے اس رپورٹ کے تناظر میں کسی قسم کا کوئی ایویڈنس دیا ہی نہیں ہے. رپورٹ میں موجود ہے، کمنٹس میں موجود ہے، جو ایف آئی اے نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائی، اس میں موجود ہے کہ ہمیں صرف اسکرین شاٹ بھیجے گئے، یعنی کہ آفیشیل ورکنگ میں ہمیں کوئی ایویڈنس پرووائڈ نہیں کیا گیا، نہ ایف آئی اے کی انوالومنٹ کا، نہ ٹریپمنٹ سٹوری کا، نہ فالس اینڈ فریولس ایف آئی آرس کا، نہ لوگوں کو فالسلی اس طرح کے بلاسفیمی کے یا پورنوگرافک بلاسفیمی کانٹینٹ کے مقدمات میں انگیج کرنے کا. تو جب آپ دیکھیں، جب انویسٹیگیشن ایجنسی کے ساتھ آپ تعاون ہی نہیں کر رہے، ریمائنڈرز بھی بھیجے گئے، ایس ایس پی انٹیلیجنس اسپیشل برانچ کو ریمائنڈرز بھیجے گئے، یہ باقاعدہ کمنٹس موجود ہیں ایف آئی اے کے. اب تو یہ لیگل پروسیڈنگ کا حصہ ہے اور پبلک ڈاکومنٹ، اس لیے ہم ڈسکس کر رہے ہیں. بالکل، بہت اچھا کیا، ٹھیک ہے. بہت اچھا. اور ایک امپورٹنٹ چیز ہے، جو اسپیشل برانچ کی رپورٹ ہے وہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے، وہ کانفیڈینشیل ڈاکومنٹ ہے، اس کو آپ شیئر نہیں کر سکتے کہیں پہ بھی، کیونکہ اس کی بہت ساری چیزیں ویریفائڈ ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ان ویریفائڈ ہوتی ہیں. جس طرح ڈی آئی جی راجہ فیصل صاحب نے کہا ہے، وہ ٹھیک انہوں نے بات کی ہے، لیکن اس کو پبلک کرنا یہ ایس او پیز میں ہے ہی نہیں. اسپیشل برانچ کے ایس او پیز میں کسی رپورٹ کو پبلک کرنا اس طرح، یہ ان کے ایس او پیز میں نہیں ہے. جو اسپیشل برانچ ہے وہ ڈائریکٹلی رپورٹ کرتی ہے یا سی ایم کو، جی ٹھیک ہے، یا آئی جی کو، ٹھیک ہے، یہ دو اتھارٹیز کو وہ رپورٹ کرتے ہیں ڈائریکٹلی. میکانزم ہوتا ہے ان کا جو سیکٹری ہے جو بھی ہے اس میں، لیکن وہ آپ لیک نہیں کر سکتے. میرے خیال میں یہ تو احمد نورانی نے اگر اس کو پبلش کیا ہے تو احمد نورانی کے اوپر سب سے پہلے ایکشن ہونا چاہیے کہ آپ نے کانفیڈینشیل رپورٹ کو جس کی کریکٹنس کے اوپر اس کا ادارے کا سربراہ ہی شک کر رہا ہے، شک نہیں کر رہا بلکہ اس نے ایک کمپیٹنٹ اتھارٹی لاہور ہائی کورٹ میں اس نے یہ چیز کو واضح کیا، بھائی یہ تو کریکٹنس ہے ہی نہیں ہے اس کی، ہم نے اس کے کانٹینٹس کو ویریفائی نہیں کیا. تو کس طرح ایک صحافی وہ باہر بیٹھ کر وہ پاکستان کے اندر ایک ایسا فتنہ ایک نیا اس نے چھوڑ دیا کہ اس کی بیس کے اوپر آگے ہم اگلے سوال میں ایڈریس کریں گے کہ اس رپورٹ کی بیس کے اوپر جو لیک ہوئی ہے، پہلے تو ان کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے کہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس کمیونٹی ہے اس کی چیزوں کو انہوں نے شیئر کیا. اور میں چاہوں گا کہ جو بھی اس میں آفیشلز انوالو ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. جب میرا پروگرام آپ کے ساتھ آج شروع ہو رہا تھا یا ہونے والا تھا تو میرا خیال تھا کہ میں آج زندگی میں بہت زیادہ حیران ہونے جا رہا ہوں، لیکن میرا یہ نہیں خیال تھا کہ میں اس طرح فریک آؤٹ ہو جاؤں گا. اور میں آپ کو وجہ بتانے لگا ہوں، اور وہ میرا نیکسٹ کویشچن بھی ہے کہ یہ جو اتنی بوگس ترین رپورٹ تھی، اس کو تو یہیں رک جانا چاہیے تھا نا معاملہ. لیکن ہوتا کیا پاکستان میں، وطن عزیز میں، کہ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس وہ اسی رپورٹ کو ری کوٹ کرتے ہوئے اپنی بھی ایک رپورٹ پیش کر دیتا ہے، اور یعنی وہ نہلے پہ دہلا اور بوگس پہ وہ بہت ایک مہا بوگس قسم کی رپورٹ کر دیتا ہے. تو اب چلتے چلتے لگے ہاتھ ذرا اس رپورٹ کے اوپر بھی آ جائیے کہ وہ اتنے چیمپئنز ہیں وہاں، لوگ اتنے وہ پارلیمنٹیرینز بھی ہیں اس میں، تو ان کو نہیں کچھ سمجھ آئی اس پروسیڈنگ کے بعد اس بوگس رپورٹ کو دفن کرنا ہے کہ یا اس کے اوپر ایک اور پھر چھکا مارنا ہے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ کے اوپر مجھے راحت تندوری صاحب کا ایک شعر یاد آتا ہے، جدھر سے گزرو دھواں بچھا دو، جدھر سے گزرو دھواں بچھا دو، جہاں بھی پہنچو دھمال کر دو، تمہیں سیاست نے حق دیا ہے ہری زمینوں کو لال کر دو. اپیل بھی تم، دلیل بھی تم، گواہ بھی تم، وکیل بھی تم، جسے بھی چاہو حرام کہہ دو، جسے بھی چاہو حلال کر دو. تو یہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی جو رپورٹ ہے یہ فیبریکیٹڈ ہے،
اور یہ اس رپورٹ کے اوپر ہے اس کی بنیاد جس رپورٹ کو اس کے ڈی آئی جی نے اس ادارے کے ڈی آئی جی نے آن ہی نہیں کیا اور اس کی کریکٹنیس کو اس کی ویلیڈیٹی کو انہوں نے نہ ویریفائی کیا ہے بلکہ انہوں نے ڈس آن کر دیا ہے. ٹھیک ہے کہ یہ ایک سورس رپورٹ ہے, یہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے, یعنی سنی سنائی بات سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ بات یہ ناگوار گزری اور گزرنی بھی چاہیے تھی. این جی اوز کو بھی, جو نام نہاد این جی اوز ہیں ہیومن رائٹس کی جو اچھا کام کر رہے ہیں, وہ تو ہمارے ماتھے کا جھومر ہے اور انسانی حقوق کے ماتھے کا بھی جھومر ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جو جسٹس چودھری عبدالعزیز صاحب تھے ان کے خلاف بھی پروپوگنڈا کیا گیا. جب انہوں نے ڈی آئی جی صاحب سے یہ کوسچن پوچھا, ڈی آئی جی صاحب نے یہ ریمارکس دے دیے, کمنٹس دے دیے, اس کے بعد جسٹس چودھری عبدالعزیز صاحب کے خلاف بھی سوشل میڈیا پہ ایک محاذ کھڑا کر دیا گیا, ان کے خلاف پروپوگنڈا شروع کر دیا گیا. احمد نورانی نے رپورٹ پبلش کر دی, ہیومن رائٹس کمیشن نے بھی اس رپورٹ کا ذکر کیا, سوشل میڈیا کے اوپر کمنٹس کی بھرمار تھی. اور مزے کی بات, سوشل میڈیا کے اوپر جس بھی بندے سے میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے یہ بلاسفیمی جو گینگ ہے یا گروپ ہے اس کے بارے میں, تو ہمیں ساتھ ایویڈنس شیئر کریں. انہوں نے یہی کہا جی دیکھیں فلاں ہو رہا ہے, وہ ہیر سے باتیں سنی سنائی تو کت وگائی اور پنجابی چاندے نے, تو وہ یہی باتیں تھیں, کوئی ان کے پاس کنکریٹ ایویڈنس موجود نہیں تھا. تو رپورٹ کے اوپر بتائیے. جی, رپورٹ کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے رپورٹ پبلش کی, اور انفارچونیٹلی وہ پاکستان کا ایک معتبر ترین ادارہ ہے جو وفاقی گورنمنٹ کا ہے, وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان. ٹھیک ہے, انہوں نے اس رپورٹ کی بیس کے اوپر ایک رپورٹ پبلش کی. اب آپ اسپیشل برانچ کی رپورٹ کی کوئی وقت ہی نہیں ہے, کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, خود وہ مان رہے ہیں, لیکن ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کہہ رہا ہے بھائی ڈی آئی جی صاحب آپ نہ مانیں لیکن ہم مانیں گے اس رپورٹ کو. آپ چاہے کہہ دیں کہ یہ فیبریکیٹڈ رپورٹ ہے, یہ کنکاکٹڈ رپورٹ ہے, یہ اس میں جو فیکٹس ہیں وہ ویریفائڈ نہیں ہے, ان کی کریکٹنیس کو ہم نے ویریفائی نہیں کیا, آپ بھلے کہتے رہیں, ہمارے پاس ایک ٹوکن آ گیا ہے, ہم نے وہ یوز کرنا ہے. ہم نے وہ این جی اوز کو ایک لالی پاپ دے دینا ہے, سو کالڈ این جی اوز کو, تاکہ جو نا وہ انٹرنیشنل فنڈنگ بھی ان کو آئے اور وہ انٹرنیشنلی وہ پاکستان کو ڈیفیم کر سکیں, پاکستان کے اداروں کو ڈیفیم کر سکیں, تاکہ جو ہے نا ان کا ذریعہ روزگار وہ چلتا رہے. اب آتے ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ کے اوپر. جی, اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ کے اندر ہم نے بات کی تھی ون ٹائم ٹریپمنٹ کی, ون ٹائم شیئرنگ, کنٹینٹ شیئرنگ ٹریپمنٹ کی ویا سوشل میڈیا. اب اس میں بھی کہا گیا ہے کہ آس ٹو شیئر اسکرین شاٹس آف بلاسفیمی یا بلاسفیمیس امیجز. وہ 87 لوگ ہیں, ٹھیک ہے, جو جیلوں میں تھے, انہوں نے انٹرویوز وغیرہ کیے, اور وہ ان کی تعداد 94% بنتی ہے. یعنی کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ایف آئی اے نے یا دوسری پولیس نے جو بلاسفیمی کے مقدمات رجسٹر کیے ہیں ان میں جو 94% جو لوگ ہیں ان کو ملیشیسلی فالسلی امپلیکیٹ کیا گیا, صرف ون ٹائم شیئرنگ کی بیس پہ, ون ٹائم شیئرنگ کی بیس کے اوپر. ٹھیک ہے, اب سر معذرت کے ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے, ایک بندے نے اگر مرڈر کیا ہے یا اس نے بلاسفیمی یہ کمٹ کی ہے, یہ کرائم, وہ سر کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میں نے یہ کرائم کمٹ کیا. ظاہری بات ہے. ٹھیک ہے, اور خاص کر جب آپ کسی سو کالڈ این جی او کو ساتھ لے کے جائیں گے جو کہیں گے جی ہم آپ کو وکیل بھی دیں گے, فری میں وکیل بھی دیں گے, اور بھی کل کو فنڈنگ وغیرہ دیں گے, تو اس کے بعد وہ کنفیشن کبھی بھی نہیں کرتا. اور ملزم تو کبھی کنفیشن کرتا ہی نہیں ہے, بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ اپنی دے دے. ٹھیک ہے, اس کیس میں بھی یہی ہوا ہے. اور آپ حیران ہوں گے یہ جان کر کہ میں چونکہ حسن معاویہ صاحب کا وکیل ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو اس دن ہم ادھر لاہور میں ایڈیشنل سیشن جج صاحب تھے, ان کی کورٹ میں پیش ہوئے. تو ایک خاتون تھی جن کا بیٹا نامزد تھا اور وہ گرفتار تھا, تو انہوں نے حسن معاویہ صاحب کو بلایا, میں بھی ساتھ چلا گیا. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم آپ سے شرمندہ ہیں, معافی مانگتے ہیں. تو میں آئی واز واچنگ کینلی ایوری تھنگ, رائٹ, کہ جسٹ ٹو ڈگ آؤٹ دا فیکٹس. تو انہوں نے کہا جی کیوں؟ کہتے جی کہ آپ کو یاد ہے لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی. کہتے ادھر میں آئی تھی. انہوں نے کہا جی. کہتے ادھر میں نے آپ کو نازیبا الفاظ استعمال کی تھے, آپ کو گالیاں دی تھیں. انہوں نے کہا جی ماں جی مجھے معلوم ہے اس چیز کا. انہوں نے کہا آپ نے اس کو کوئی ریئیکشن نہیں دیا تھا, آپ چپ کر کے کھڑے تھے. انہوں نے کہا جی کہ
ہم کام کر رہے ہیں اسلام کے لیے، اسلام کی حرمت کے لیے، نبی پاک کی حرمت کے لیے. تو جو اسوہ حسنہ ہے یا جو تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس میں ہمیں بردباری سکھائی گئی ہے، اس میں برداشت، تحمل یہ سکھایا گیا ہے. لہٰذا آپ ابھی بھی گالیاں دیں گی تو میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کام ہم سے کس نے کروایا تھا؟ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اچھا. وہ ماں جی نے کہا، جو کہ ایک ملزم کی ماں ہے اور ملزم اس وقت جیل کے اندر ہے. انہوں نے کہا جی نہیں. کہتی جی ہمارے گھر میں کوئی این جی اوز آئی تھیں. این جی اوز نے کہا تھا کہ حسن معاویہ چونکہ پچھلے کوئی 8-10 سال کے سے اس طرح کے بلاسفیمیس کانٹینٹ کو ریموو کروانے میں بڑا ایکٹیو ہے اور اداروں کے ساتھ کام کر رہا ہے، تو آپ ان کی داڑھی نوچیں گی، ٹھیک ہے، ان کو آپ تھپڑ ماریں گے اور اس کے علاوہ ان کو آپ گالیاں دیں گی، ہم آپ کو اس کی پیمنٹ کریں گے. اچھا، پیمنٹ کا بھی ذکر ہے. اب مجھے بتائیں، اب میں نے جب یہ اٹ واز سرپرائزنگ فار می کہ میں ظاہری بات ہے وکیل ہونے کی حیثیت سے میں کسی کی بات پہ یقین نہیں کرتا، لیکن جب ڈائریکٹ بندہ وہ بات کر رہا ہو، آئی وٹنس. تو آئی وٹنس، تو میں جب خود آئی وٹنس ہوں تو میں تو اس چیز کو نگیٹ نہیں کر سکتا نا. تو میں نے پھر حسن معاویہ صاحب کو کہا، میں نے کہا جی آپ نے اس وقت انہوں نے گالیاں دی تھی تو آپ ایک دو وکیلوں کو کہہ دیتے ان کو بھی تھوڑا سا ادھر جھنجھوڑ دیتے تھوڑا سا. تو انہوں نے کہا نہیں. بڑا خوبصورت وہ ان کا جواب تھا. کہتے نہیں، اگر اس وقت میں ریئیکشن دیتا نا تو آج اس کو غلطی کا احساس نہ ہوتا. اگر اس وقت میں ریئیکشن دے دیتا تو اس کے اور میرے درمیان کیا فرق تھا. تو اس وجہ سے جو اسپیشل برانچ کی رپورٹ ہے جو انکریکٹ ہے، ان ویریفائڈ ہے، اور اس کے ادارے نے ڈسون کیا ہے، اس بنیاد کے پھر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا ایک من گھڑت رپورٹ کا چھاپنا وہ سمجھ سے بالاتر ہے. یہ تو پاکستان کے اندر ایک انریسٹ سچویشن پیدا کرنے کے بالکل مترادف ہے کہ آپ ایک فیبریکیٹڈ کانٹینٹس کو، ڈیٹے کو، ڈیٹا انالیسس بھی آپ ان چیزوں کا کر رہے ہیں جن کی اتھینٹسٹی ہے ہی نہیں. اب ایک بندہ جیل کے اندر ہے، پچھلے 6 مہینے سے جیل کے اندر ہے، کیا وہ کبھی مانے گا کہ میرے ساتھ میں نے یہ کرائم کیا؟ وہ کبھی بھی نہیں سر مانتا. سر ٹرائل کورٹس میں نہیں مانتے. ایف آئی اے کا میں پروسیس بتاتا جاؤں. ایف آئی اے جب کسی کی کمپلینٹ آتی ہے تو ایف آئی اے سب سے پہلے ایکیوزڈ پرسن کا موبائل ریکور کرتی ہے. موبائل ریکوری کے دوران اس کا موبائل سیز کر کے ایک انیشیل ٹیکنیکل انالیسز رپورٹ مرتب کرتی ہے آن دا اسپاٹ. وہ اس کے اندر آپ مٹیریل کی کیا نیچر ہے، آپ مٹیریل شیئرر ہیں، کریٹر ہیں، گروپ ایڈمن ہیں، کتنے بندے آپ نے گروپس کے اندر ایڈ کیے ہوئے ہیں، جو بلاسفیمیس کے کیسز ان کی بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد آپ کی کتنی پروفائلز ہیں، جو موبائل سم ہے وہ موبائل سم کس کے نام پہ ہے، اور جو نمبر ہے موبائل کا وہ کس کے نام کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں. ڈیجیٹل ایویڈنس کو ریکور کیا جاتا ہے ایویڈنس بیگ میں. وہ ایویڈنس بیگ وہ شیئر کیا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے اسلام آباد کی جو فرانزک لیب ہے ادھر ایف آئی اے کی. ادھر فرانزک ہوتی ہے وداؤٹ ہیومن انٹرفیئرنس اور انٹرپشن. اس میں ہیومن انٹرفیئرنس نہیں ہوتی، انٹرونشن نہیں ہوتی. وہ جب رپورٹس مرتب ہوتی ہیں وہ پھر آتی ہیں ٹرائل کورٹ میں. ٹرائل کورٹ کی پروسیڈنگ کا وہ باقاعدہ حصہ بنتی ہیں. اس کے اوپر جرا ہوتی ہے، اس کے اوپر آرگومنٹس ہوتے ہیں، ایک سارا پروسیس ہے سی آر پی سی میں جو ڈیفائن کیا گیا ہے. تو آپ ڈیو پروسیس آف لا کو وائلیٹ کرتے ہوئے، ایک بندے نے کرائم کیا ہے، آپ جیل کے اندر جا کے ایک اپلیکیشن کے اوپر اس سے دستخط لے کے اس کو جھانسا دے کے فری وکیل، پیسے اور یہ سارے معاملات کر کے، سر آپ ان لوگوں کو لا سے بچا نہیں سکتے. آپ ان کو سزاؤں سے بچا نہیں سکتے. نیا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے جی ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے یا کوئی اور کمیشن بنایا جائے. جی آئی ٹی ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ جی آئی ٹی بنا دیں. اب اس میں بھی بڑے لیگل لوپ ہولز ہیں. اب اگر آپ کمیشن بناتے ہیں اس طرح کے کیسز کے اندر جو ڈیسائیڈڈ کیسز ہیں، جن میں سزائے موت ہو چکی ہے، ان کو کون سنے گا؟ پہلے تو جو اپیلیٹ کورٹ تھی وہ ہائی کورٹ ہے، تو پھر کیا اپیلز کدھر جائیں گی؟ کمیشن کے پاس. آپ نے تو پورے سی آر پی سی کی کھچڑی بنا دی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو انڈر ٹرائل کیسز ہیں ان کا آپ کیا کریں گے؟ انڈر ٹرائل کیسز میں جب پروسیڈنگز چل رہی ہیں تو آپ کسی اور فورم کے اوپر ان معاملات کو ایجیٹیٹ نہیں کر سکتے، ٹیک اپ نہیں کر سکتے. اور یہ جو سپرمیسی آف لا ہے یہ اس کے بھی خلاف ہے. اور یہ جو پلیٹونک فلاسفی آف سپریشن آف پاورز ہے یہ اس کے بھی خلاف ہے.
ڈیو پروسیس آف لا کی اس رپورٹ میں کہا جاتا ہے کہ ایف آئی اے کے جو انڈیویجولز ہیں وہ سول کپڑوں میں جاتے ہیں اور وہ لوگوں کو اریسٹ کر لیتے ہیں، اور ساتھ انڈیویجولز بھی ہوتے ہیں جو پرائیویٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی تو کوئی بات نہیں ہے کسی قسم کی. اور کیا نکات ہیں اس کے جس کو آپ سمجھتے ہیں سر کہ اس جو میں بہت ڈسکس ہونے چاہیے؟ کوئی 3-4 سب سے امپورٹنٹ تو یہی ہے کہ آپ گئے ہیں جیل میں، مختلف جیلز میں آپ گئے ہیں، آپ نے جو وکٹمز ہیں یا جو اکیوزڈ پرسنز ہیں ان کے انٹرویوز کنڈکٹ کیے ہیں. آپ ایک انٹرویو کی بیس کے اوپر، میرا آپ سے کویسچن ہے، ایک انٹرویو کی بیس کے اوپر کیا آپ کسی کو اس الزام سے مبرہ کر سکتے ہیں؟ ایک انٹرویو کی بیس کے اوپر، ایک اپلیکیشن کی بیس کے اوپر، ایک پرفارمے کی بیس کے اوپر کیا آپ کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ گلٹی ہیں یا نہیں؟ کتنا لاجیکل ہے یہ کویسچن. جبکہ ایف آئی اے کی رپورٹس موجود ہیں، ٹیکنیکل انالیسز رپورٹس موجود ہیں، فرانزک رپورٹس موجود ہیں، ٹھیک ہے. اور سر 10-10 کلو کی رپورٹس موجود ہیں کہ اسکرین شاٹ کا کیا نمبر بیک اینڈ سے شیئر کیا گیا ہے، اور سرچ انجن آپٹیمائزیشن میں کس طرح کون سا لنک جنریٹ ہوا ہے، کدھر گیا ہے، شیئر کیا گیا ہے، نہیں کیا گیا، اور وہ سینڈر ہے یا ریسیور ہے. یہ ساری چیزیں مینشن ہیں. اب معذرت کے ساتھ وہ پورنوگرافک بلاسفیمیس کانٹینٹ ہے جس کو میں پبلک کے سامنے نہیں رکھ سکتا، اس کو پبلسائز نہیں کر سکتا، اور معذرت کے ساتھ میں اس کو ڈسکس بھی نہیں کر سکتا، اور میں نے ابھی تک کیا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں قانونی نکات پہ ہی بات کر رہا ہوں. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی جو رپورٹ ہے جی وہ بڑی لمبی چوڑی ہے، اور اس کے کتنے پیجز ہوں گے ویسے؟ سر یہ بہت سارے پیجز ہیں، یہ دیکھیں پلندہ ہے پورا. یعنی ایک بوگس رپورٹ پہ ہمارے پاکستان میں ایسے بھی شاہکار قسم کے لوگ موجود ہیں. لوگ نہیں سر، آپ کی حکومت کے ادارے، حکومتی ادارے نہ پڑھ لینا کتے تو سیدھے وکیل ہو، حکومتی سانو ادارے. تو کچھ نہیں کرنا انہوں نے. پھر میں یہی کہوں گا سرے آئینہ کوئی اور ہے، پسے آئینہ کوئی اور. لیکن وہ دوری صاحب والی بات نہیں اب بھولے گی، اس کا بہت مزہ آیا. حلال کو حرام کر دے اور حرام کو حلال کر دے. تو سر دیکھیں نا، وکیل بھی ان کا اپیل کے لیے کمیشن بنا رہے ہیں، وہ بھی ان کے اپنے، گواہ بھی ان کے اپنے، دلیلیں بھی ان کی اپنی، اور جس کو چاہیں یہ حلال کہہ دیں، جس کو چاہیں یہ حرام کر دیں. تو راحت اندوری صاحب نے بالکل صحیح فرمایا تھا. یہ جو اتنا بڑا پلندہ ہے، جی جی، یہ ایک بوگس رپورٹ پہ قائم کر دیا گیا، تو اس کے اندر کیا ایسی چیزیں انہوں نے بڑی کھول کے بیان کی ہیں یہ آپ لوگوں کے اگینسٹ؟ سر میں کچھ ایلیگیشن ہے اس پہ ان کے؟ زیادہ تر تو وہی ہے نا کہ جی یہ ٹریپ کرتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ہے؟ سر اس میں سب سے بڑا جو بلنڈر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے ہمارا ہے سر وہ یہ ہے کہ آپ اسپیشل برانچ کی رپورٹ کے اوپر اگر بیس کر بھی رہے ہیں، تو اسپیشل برانچ کی جو رپورٹ تھی وہ تو ٹو دا ایکسٹینٹ آف سم ایف آئی آرز اینڈ سم کمپلینٹس تھی وچ ور لاسڈ ان راول پنڈی اینڈ اسلام آباد. ٹھیک ہے، غالباً 21 ایف آئی آر یا 10 کمپلینٹس تھی. اب 10 کمپلینٹس کی بنیاد کے اوپر جو سر 767 مقدمات ہیں 2020 سے لے کے 2024 تک، آپ ان مقدمات کو اسپیشل برانچ کی انکریکٹ رپورٹ کی بنیاد پر اوور لک کر رہے ہیں، اور ملزمان کی ایک اپلیکیشن کی بنیاد کے اوپر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ 750 سے زائد بلاسفیمی کے کیسز جو ہیں وہ پلانٹڈ ہیں اور فیبریکیٹڈ ہیں اور ملی بھگت سے ہیں. کیا کمال پوائنٹ ہے یہ سر. مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو ایک پروڈنٹ مائنڈ فوراً اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، کمپریہینڈ کر سکتا ہے کہ ایک وفاقی لیول کا ادارہ ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا یہ ادارہ ہے، ہمارے ٹیکسز پہ اور ہماری سب چیزوں پہ، ہماری ٹیکسز پہ. اس کے بعد اب دیکھیں کہ 750 سے زائد مقدمات کو کہا گیا ہے کہ یہ پلانٹڈ. اچھا سر مجھے یہ بتائیے 750 ایف آئی ایس، ٹھیک ہے، میں بینگ ممبر آف امریکن بار ایسوسیشن اینڈ اے لائر، میں کام کر رہا ہوں، آئی ایم ورکنگ آن ڈیفیکٹس آف کرمنل جسٹس سسٹم آف پاکستان. مجھے پتہ ہے پیسے لے کے ایف آئی آرز بھی ہو جاتی ہیں، جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس کے اندر بھی ڈیفیکٹس موجود ہوتے ہیں، رشوت بھی ہوتی ہے، پریشر بھی ہوتا ہے، پولیٹیکل انفلوئنس بھی ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں، یہ ڈیفیکٹس پاکستان کے کرمنل سسٹم میں موجود ہیں، سب جانتے ہیں. اوکے، میں بینگ اے لائر، میں اپنے مائنڈ میں یہ رکھ لیتا ہوں کہ 750 میں سے کتنی ایف آئی آرز پری پلانٹڈ ہو سکتی ہیں؟ 7 8 20 کر لیں، 30 کر لیں، 100 کر لیں، 200 کر لیں. سر 750، آپ نے 750 سے زائد کیسز کو ہی کہہ دیا کہ یہ پری پلانٹڈ ہے، اور یہ ایف آئی اے کی ملی بھگت سے اور اداروں کی ملی بھگت سے یہ لاج ہوئی ہیں ایف آئی آرز. فیڈرل ادارہ کر، یہ فیڈرل ادارہ کہہ رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اپنے فیڈرل ادارے کے اوپر ہی، ایف آئی اے کے اوپر ہی ایلیگیشن لگائے جا رہے ہیں. یہ میری کم از کم یہ سمجھ سے بالاتر ہے
کہ 4 سال میں بلاسفیمی کا ایک کیس بھی جینیون نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں. جی کہہ رہے ہیں. اس کو پریسائز کریں ایک سینٹینس میں. بالکل پچھلے 4 سال میں بلاسفیمی کا توہین مذہب کا ایک کیس بھی جینون نہیں ہے، جو کہ 750 سے زائد ایف آئی آرز ہوئی ہیں دوسرے تھانوں میں اور ایف آئی اے میں. پھر اس کو ہم کیسے عوام اس کو عقل میں کیسے اپنے سموئے کہ کیا یہ مسلمان نہیں ہے جو یہ ایسی توہین رسالت کے اتنے بڑے جرم کے اگینسٹ یہ اس طرح ایک ہوائی باتیں کرتے ہیں اور اس کے اوپر اتنی، یہ آپ کے سامنے میرے سامنے بھی پلندہ بنا کے پھینک رہے ہیں. تو 2-3 سوالات پھر آپ پہ اٹھتے ہیں کہ کیا ان کو جانا نہیں روزے محشر میں؟ کیا ان کا اسلام سے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس سے کوئی تعلق نہیں؟ کیا دیکھ کے یہ کرتے ہیں سارا کچھ؟ یہ سوال تو ہمارے ناظرین کو، میں اپنا دوسرا پروگرام کر رہا ہوں، یہ کچھ وہ مجھ سے پھر لوگ پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں، میرے یوٹیوب پہ بھی کمنٹس آتے ہیں، اس کو بھی کچھ حل کر کے جائیں. جیسے 2 رپورٹوں کو آپ نے بالکل اڑا کے رکھ دیا، تو اس کے پیچھے موٹیوز کیا ہیں ان کے، اور کون لوگ ہیں یہ؟ سر دیکھیں، ان کے مسلمان ہونے کا وہ تو خدا کا اور ان کا مسئلہ ہے. یہ تو ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات، عموماً میں کہتا ہوتا ہوں کہ ہم نام کے ساتھ اسلامک نیمز لگانے سے مسلمان تو خود کو ثابت کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے اعمال کی طرف دیکھنا ہوگا. بالکل. قانونی طور پہ اگر دیکھا جائے تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس کے اندر مٹیریل بینیفٹس ہے. اسپیشل برانچ کی رپورٹ انکریکٹ، ڈس آؤنڈ بائی ڈی آئی جی اسپیشل برانچ. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس بنیاد کے اوپر یہ رپورٹ کا پبلش ہونا، اس کے بعد جو جیلوں میں لوگ موجود ہیں ملزمان، ان سے ایک پرفارما فل کروا کے یہ کہہ دینا کہ جو ٹرائل ہو رہا ہے، جو پری ٹرائل پروسیڈنگ ہے، پوسٹ ٹرائل پروسیڈنگز ہیں، یہ ساری فیبریکیٹڈ ہیں، پلانٹڈ ہیں. یہ میرے خیال، میری تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. اس کے اوپر میں یہی کہوں گا کہ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کہیں تو آغاز باب ہوگا. کتاب سادہ رہے گی کب تک، کہیں تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا. سحر کی خوشیاں منانے والوں، سحر کے تیور بتا رہے ہیں. سحر کی خوشیاں منانے والوں، سحر کے تیور بتا رہے ہیں. ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا محال ہوگا. تو میں تو ہم اپنے اداروں پہ یقین رکھتے ہیں، اپنی ایجنسیز کے اوپر، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر، پولیس کے اوپر. جو ڈیفیکٹس ہر سسٹم میں موجود ہوتے ہیں، امریکہ میں بھی کرمنل جسٹس سسٹم میں ڈیفیکٹس موجود ہیں، لیکن کسی ادارے کا، کسی کانسٹیٹیوشنل باڈی کا اس طرح کا بلنڈر کرنا، وہ تو پاکستان کے خلاف سراسر سالمیت کے خلاف. بالکل ایسے ہے. اور یہ رپورٹ اس طرح کے الزامات کی بھرمار ہے اس کے اندر. جی. ایک بندہ ہے وہ جیل کے اندر موجود ہے، آپ مجھے بتائیں، آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ کو روٹی صحیح مل رہی ہے، وہ کیا جواب دے گا؟ نہیں. اور آپ اس سے پوچھنے جا رہے ہیں کہ کیا تم نے بلاسفیمی کی ہے کہ نہیں؟ وہ کہے گا نہیں. اب وہ کہہ رہا نہیں، چونکہ جی وہ کہہ رہا نہیں، وہ جو صحت جرم ہے اس سے انکار کر رہا ہے، لہٰذا اس کے اوپر کمیشن بنایا جائے. تو پھر تو بڑی آسان بات ہے کہ آپ پاکستان کے پھر سارے، آپ جو مرضی کریں، آپ بندوں کو مار دیں. جی. بندوں کو مارنے کے بعد آپ ملزم سے ایک پرفارما فل کروائیں، ریسرچ کریں، اور ریسرچ کرنے کے بعد پرفارما فل کروانے کے بعد وہ صحت جرم سے انکار کرے گا، تو آپ پٹیشن ڈال دیں کسی بھی ہائی کورٹ میں، جی اس کے اوپر کمیشن بنایا جائے، یہ تو جو جرم ہے اس کی صحت سے انکار کر رہا ہے، اس کے کمیشن سے انکار کر رہا ہے. سر دس از ناٹ دا وے. پھر تو پاکستان کا پورا دیٹ از ناٹ دا سپرمیسی آف لا. جو قوانین ہیں نہ تو وہ اس طرح چلتے ہیں، نہ ہی ادارے چلتے ہیں، اور نہ ہی ریاست کے جو ورکنگ ہے وہ اس طرح چلتی ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مثلا پوری رپورٹ میں یہی کہا گیا ہے کہ ہم جی ڈیو پروسیس آف لا کو فالو نہیں کیا گیا، بھائی ڈیو پروسیس آف لا کو تو آپ خود نہیں فالو کر رہے. بالکل. مجسٹریل کورٹس موجود ہیں، آپ ان کے اندر ٹرائل ہونے دیں، ٹرائل تو آپ خود نہیں ہونے دے رہے. کمیشن کی انہوں نے رٹ لگائی ہے. اچھا جب ہم کہتے ہیں کہ جے آئی ٹی بنا دیں، اس وقت کہتے ہیں جی جے آئی ٹی نہیں بنانی، کمیشن بنانا ہے. اچھا جے آئی ٹی کے حق میں کیوں؟ جے آئی ٹی کے حق میں نہیں سر. اس میں دیکھیں، اس میں جو پاکستان کی کریڈیبل ایجنسیز ہیں، جس طرح آئی ایس آئی ہوگی، انٹیلیجنس بیورو ہوگی، اور دوسرے جو ادارے ہیں ان کی انوالومنٹ ہوگی، اور وہ باقاعدہ وہ کنکریٹ ایویڈنس کی بیس کے اوپر ان کے ڈیسیژنز ہوتے ہیں، اور ایویڈنس تو وہی پیش ہونے ہیں جو مجسٹریل کورٹس میں پیش ہو رہے ہیں.
یہ ادھر سے بھی بھاگیں گے. اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا کمیشن بن جائے جس میں ہم ایویڈنس بس ایک 100 والا اسٹام ہو, اس کے اوپر جو ہے نا وہ سگنیچر کر کے دے دیں, جس طرح انہوں نے کیبنٹ ڈویژن میں اپلیکیشنز جمع کروائی تھی فار دا پرپز آف فارمیشن آف کمیشن, اس طرح کی اپلیکیشنز ادھر بھی دے دیں اور یہ اس چیز سے مبرہ ہو جائیں اور چھٹکارا ان کو مل جائے. اچھا چنگیزی صاحب, آپ کے ان لوگوں سے مکالمات بھی ہوتے ہوں گے, وہ ظاہری بات ہے پروسیڈنگ کے درمیان آتے جاتے, وہ جو دوسرا گروپ ہے, تو پھر ان سے یہ کہے نا کہ خالی بلاسفیمی پہ ہی کیوں وہ اس طرح کر رہے ہیں کہ جا کے گواہ سے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی وہ کہہ رہا ہے صحت جرم سے انکار ہے. پھر یہ ہیومن رائٹس کے چیمپئن ایک قدم اور آگے بڑھیں, پھر یہ جو مرڈر کیسز ہیں ان میں بھی جا کے پوچھ لیں. سر مرڈر کیسز میں جائیں, ڈرگ کیسز میں جائیں, پھر تو یہ جیلیں خالی ہو جائیں گی, پھر جیلیں معذرت کے ساتھ پھر جیلیں ہمیں کرائے پہ دینی پڑیں گی. تو کوئی بات نہیں, باہر کے ملکوں کو دے کے ذرا مبادلہ کما لیں گے. آخری سوال ہے آپ سے چنگیزی صاحب, اس کا جو سب سے اہم پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ اتنی بوگس رپورٹوں سے تو یہ تو لگتا ہے کہ پاکستان کی سالمیت کو یہ برداشت نہیں کر سکتے جن لوگوں نے ان بوگس رپورٹس پہ رپورٹس بنائی, اور اوبویسلی پاکستان میں بعد میں پیش ہوتی ہیں, سب سے پہلے یہ کہیں اور پیش کی جاتی ہیں. اس کی امپلیکیشنز پہ بات کر لیں. کیا اس سے نقصان صرف یہ مولوی طبقے کو ہو رہا ہے, کہ اس کے کیا انٹرنیشنل نقصانات ہیں, اس کے کیا ہمارے معاشی نقصانات ہیں اکنامیکل, کیا اس کے سماجی اور معاشرتی نقصانات ہوئے ہیں. یہ دو جگہوں پہ اس طرح کی بوگس رپورٹ کا دنیا بھر میں واویلا مچانے کے بعد. سر رسم الفت کو نبھائیں تو نبھائیں کیسے, رسم الفت کو نبھائیں تو نبھائیں کیسے, ہر طرف آگ ہے دامن کو بچائیں کیسے. صحیح. بطور انسان, بطور پاکستانی, بطور وکیل, مجھے ان ملزمان سے بھی ہمدردی ہے, بالکل انسان ہونے کی حیثیت سے. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ قانون کے مطابق آپ نے چلنا ہے. اب قانون کے اندر ایک موجود ہے کہ پاکستان پینل کوڈ کا چیپٹر 15 اگر ڈٹرمن کرتا ہے, اور معذرت کے ساتھ میں بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم یونائٹڈ نیشنز کی بھی بات کریں نا, کیونکہ این جی اوز جو سو کالڈ این جی اوز ہیں وہ بات کرتی ہیں انٹرنیشنل لاء کی. بالکل. انٹرنیشنل لاء کی اگر ہم بات کریں تو بہت یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس, جو جتنی بھی اسٹیٹ پارٹیز ہیں جنہوں نے اس کو ریٹیفائی کیا, سائن کیا ہے, وہ ان کے اوپر بائنڈنگ ہے کہ اپنے ڈومیسٹک لاز کو انٹرنیشنل لاء کے مطابق یا یو این او کے لیگل انسٹرومنٹس کے مطابق ان کو فارمولیٹ کریں. ٹھیک ہے. اب یو این او کے اندر ہیٹ سپیچ کے اوپر بھی کنونشنز ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس ایک بیسک لیگل انسٹرومنٹ ہے یو این او کا. جی ایسے ہی. اس کے پریمبل اگر آپ پڑھیں نا تو اس کے اندر یہ واضح الفاظ میں موجود ہے کہ ہر بندے کی انہیرنٹ ڈگنیٹی ہے. اٹ مینز کہ آپ کی بھی ڈگنیٹی ہے, جو بھی شخص اس دنیا میں آیا اس میں جتنے بھی پروفٹس ہیں ان کی بھی انہیرنٹ ڈگنیٹی ہے. بالکل. اگر ہم انسان کے معیار کی بات کریں تو اس کے بعد اگر کوئی سکھوں کے گرو صاحبان ہیں, اگر وہ آئے ہیں تو ان کی بھی انہیرنٹ ڈگنیٹی ہے, ان کی بھی ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے. اس کے بعد ان کے ریلیجس بلیفس کی بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے. یہ پریمبل ہے یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کا. اس کے بعد ڈفرینٹ یو این او کے کنونشنز ہیں, جس طرح انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ہے کہ ایک انسان کے کیا کیا سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ہیں اور کون کون سے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. اس کے مطابق جتنے بھی اسٹیٹ پارٹیز ہیں اس کنونشن کی, ان کو اپنے ڈومیسٹک لاز کو فارمولیٹ کرنا ہے. عمران خان صاحب کے دور میں ہیٹ سپیچ پہ بہت کام ہوا. اب پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی اگر آپ بات کریں اس میں بھی فریڈم آف اسپیچ ود سبجیکٹ ٹو ریسٹرکشنز ہے. بالکل ایسے ہی. میں چونکہ فلاسفی کا بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں, تو آپ جتنے بھی ارلی گریک یا گریک, اس کے بعد ماڈرن اور پوسٹ ماڈرن تھنکرز کو آپ پڑھتے ہیں جنہوں نے ہیٹ سپیچ کے اوپر کام کیا یا فریڈم آف سپیچ کے اوپر کام کیا, جو سوشل کنٹریکچولسٹ فلاسفرس ہیں, وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کی آزادی اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب آپ کی آزادی دوسرے کی آزادی کو سلب کر رہی ہو. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے. سوری ٹو سے, آپ چھوڑ دیں پاکستان کو, آپ 2 منٹ اسلام کی بات نہ کریں, آپ انٹرنیشنل لاء کی بات کریں, آپ اس لاء کی بات کریں جس کو یورپین یونین نے بنایا ہے, جس کو پوری دنیا کے جو اتھیسٹ ممالک ہیں انہوں نے بنایا ہے. اب یو این او میں سارے مسلم ممالک تو نہیں ہیں, ادھر وہ کنٹریز بھی ہیں جو مسلم نہیں ہیں, جو بدھسٹ ہیں, جو ہندوازم ادھر بہت زیادہ ہے, جوڈائزم ہے, سارے ریلیجنس ہیں, اور کچھ لوگ اتھیسٹ بھی ہیں. ان لوگوں نے اس چیز کو ریٹیفائی کیا ہے. اٹ مینس کہ جب ہم ایک سوشل آرڈر کے اندر رہ رہے ہیں, ایک سوسائٹی کے اندر, تو ہمیں ایک دوسرے کے نظریات کو برداشت بھی کرنا ہے
اور ود ان دا کارنرز آف لا ہمیں اپنے جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں یا سبسٹینشیل رائٹس ہیں ان کو ہم نے پروٹیکٹ کرتے ہوئے اس کی ڈومین میں رہتے ہوئے ہم نے اگلے بندے کو ضرر بھی نہیں پہنچانا. یہ کون سا سر مذہب ہے, یہ کون سا لا ہے, یہ کون سی این جی اوز ہیں جو اس طرح کی چیزوں کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں, یہ کون سا ریاستی ادارہ ہے پاکستان کا, نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس, جو ان لوگوں کو جو کرمنل لائبلٹی ان کے اوپر امپوز بھی ہو چکی ہے, یعنی کہ ان کو سزائیں ہو چکی ہیں, اس کے بعد وہ ابھی بیہائنڈ دا بار ہیں, ان کی بیل یا ضمانت نہیں ہوئی اور ان کا ٹرائل چل رہا ہے, وہ رننگ ٹرائل میں ہے. اس کے باوجود بھی کہا جا رہا ہے آن دا بیسس آف سنگل ڈاکومنٹ, سنگل پرفارما, کہ آپ ان کو ریلیز کریں, ٹھیک ہے, آپ ان کے اوپر کمیشن بنائیں. کیوں؟ کیونکہ یہ خود صحت جرم سے انکار کر رہے ہیں. بھئی آپ مجھے بتائیں, آج تک ہم روزانہ اس طرح کے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں. ایک بندہ ہے اس کے اوپر 9C کا مقدمہ ہے, ایک بندہ ہے اس کے اوپر 1 کلو ہیروئن یا 2 کلو ہیروئن کا پرچہ ہے. کیا وہ یہ خود کہے گا ہاں جی سر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, یہ میری ہیروئن تھی, میں سر مؤدبانہ انداز میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو سر بیچنے جا رہا تھا, میں نے کہا کہ چلیں انٹرنیشنل ٹرپ کرتے ہیں, کوئی پراپرٹی وغیرہ بنا لیں گے, تو حلال روزی میرے لیے میرے بس کی بات نہیں تھی, تو میں نے کہا چلیں تھوڑی سی ہیروئن بیچ دیں, تو اب جناب میں معافی کا طلبگار ہوں. از اٹ پاسبل؟ یہ ہمارے جو ہیومن رائٹس والے ہیں یہ تو میرا خیال ہے اس کو معاف کر دیں گے. جو سو کالڈ چیزیں میں نے دیکھے, میرے خیال میں, یا اگر آپ ایکڈیمک فیلڈ کی بات کریں تو آپ امریکہ کو, یورپین یونین کو, آپ نے ان کو سمبل سمجھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کے لیے ایک سیمپل ہیں, بالکل ایسے ہی. وہ اسٹینڈرڈس ہیں, وہ اقوام ہے اور وہ ٹھیک ہے, دے بلانگ ٹو ڈیولپڈ کنٹریز. جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں پالیسی میکرز ہیں, ان کا برین اور ہے, وہ ڈیولپڈ کنٹریز کے لوگ ہیں, وہ پالیسیز سیٹ کر رہے ہیں, وہ آپ کے اوپر رول کر رہے ہیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ, یہ چیزیں موجود ہیں. تو سر ہیٹ اسپیچ ود سبجیکٹ ٹو ریسٹرکشنز بھی تو ان کا قانون ہے نا, جی. آپ نے اس کو بعد میں اڈاپٹ کیا, ٹھیک ہے, آپ کے تو 73 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر آیا نا, جبکہ یہ پروڈکٹ کس کی ہے, امریکہ کی, یورپین یونین کی, یونائٹڈ نیشنز کی. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی کمپلائنس کریں اب آپ نے اپنے کانسٹیٹیوشن کو, اچھی بات ہے, آپ نے مولڈ کر دیا انٹرنیشنل لا کے مطابق, UN کے لیگل انسٹرومنٹس کے مطابق, اچھی بات ہے, کو ایگزسٹنگ سوسائٹی ہوتی بھی یہ ہے. لیکن آپ جب فیئر امپلیمنٹیشن ہی نہیں کریں گے, آپ وہ لوگ جو کرمنل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں ان کو رپورٹ کرنے والوں کے لوگوں کے خلاف ہی ایکشن لیں گے, بجائز کہ آپ ملزمان کے خلاف ایکشن لیں. اور اس کے بعد امپورٹنٹ چیز ہے سر, آپ ریاست کے اندر جو عدالتی نظام ہے اس کو داؤ پہ لگا رہے ہیں, سبوتاج کر رہے ہیں. سبوتاج کر رہے ہیں. آپ کے عدالتی نظام کے اندر بہت سارے نقائص موجود ہیں, لیکن ان نقائص کے بعد اگر اسٹیٹ کا ایک آرگن یا ایک باڈی وہی کہہ دے کہ ہم نے ٹرائل نہیں چلانا, دس از ناٹ دا رول آف لا. ایوری ون مسٹ بی ایکول بفور لا, اینڈ دیر مسٹ بی سپرمیسی آف لا. ادھر تو ڈیو پروسیس آف لا کو مجسٹریٹس فالو کر رہے ہیں, ہمارے وکلا صاحبان مجسٹریل کورٹس میں پیش ہو رہے ہیں, جو ٹرائل کورٹس ہیں ایڈیشنل سیشن ججز صاحبان کی اس میں پیش ہو رہے ہیں باقاعدہ. ہم انتظار کرتے رہتے ہیں سر, ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ان کا وکیل آئے, وہ بحث کرے, ہم اس کے اوپر جرا ہو, ان کے گواہان کے اوپر کوئی بھی نہیں آتا. 2 دن انتظار ہوتا ہے, مہینہ 2 مہینے ہوتے ہیں. اچھا. اور ایک اور چیز بتا دوں, شاید کہنی چاہیے یا نہیں, بعض ایسی بھی چیزیں, زیادہ ایسی چیزیں ہیں جس میں ججز صاحبان بھی آرڈر کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے, ہم سمجھ رہے ہیں میں کہاں سے بول رہا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے بھی ہرارکی اندر کام کرنا ہے نا. ہائی کورٹ یا سپیریئر کورٹس ان کا ایک اور مزاج ہوتا ہے کام کرنے کا. بس دیکھیں نا کہ چودھری عبدالعزیز صاحب نے ہائی کورٹ میں بلایا DIG کو, انہوں نے کہا جی اس پہ کمنٹ سے انہوں نے نگیٹ کر دیا, بات ختم ہو گئی. لیکن نیچے والے جو ججز صاحبان ہیں ان کی پروموشن کے مسئلے ہوتے ہیں اور ان کے خلاف انکوائری نہ لگ جائے, کوئی اپلیکیشن نہ چلی جائے, اس طرح کے مسئلے, یہ ڈیفیکٹس ہیں. بالکل ایسے, میں اس کی نیگیٹیوٹی میں نہیں جا رہا, یہ چیزیں موجود ہیں سسٹم کے اندر. آپ بات نہیں کرنا چاہتے آپ نہ کریں, آپ آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں آپ 100 بسم اللہ حقیقت کو آپ چھپا دیں, لیکن یہ حقائق ہیں. آج یہ منظر عام پر نہیں آئیں گے, سال بعد آ جائیں گے, 2 سال بعد آ جائیں گے, یا میری طرح کوئی آیا کوئی سر پھرا تو 10 سال بعد پھر آ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی جو رپورٹ ہے وہ فیبریکیٹڈ ہے, وہ پلانٹڈ ہے, وہ سر آئینہ کوئی اور ہے,
پس آئینہ کوئی اور ہے. اب پس آئینہ کون ہے, اس پہ جی آئی ٹی بننی چاہیے جی, کیونکہ کمیشن کے بس کی یہ بات تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر آپ کمیشن بنا رہے ہیں تو جو اب ایپیلنٹ کورٹ ہے, ایپیلٹ کورٹ کا آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ جو ڈیتھ پینلٹی جن ملزمان کو آپ نے دے دی ہے وہ ہائی کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا یا وہ کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا؟ وہ سپریم کورٹ میں جائے گا ہائی کورٹ سے ڈسمسل کے بعد, ڈویژن بینچ سے ڈسمسل کے بعد, یا سپریم کورٹ جائے گا یا کمیشن کے پاس جائے گا. یعنی کہ آپ ایک قانون کو, اس کے ضابطے کو آپ توڑ مڑوڑ کے پیش کر رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اس میں ایک ایسی پھوٹ ڈالی جائے صرف بلاسفیمی کے جو ملزمان ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. ہم ٹرائل کورٹس میں پیش ہوتے ہیں, میں حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں, ان بچوں کے والدین وہ بلک بلک کر روتے ہیں. اچھا, وہ کہتے ہیں ہم سے اسٹامپ کروا لیں, ہم اسٹامپ کرنے کو تیار ہیں کہ ہمارے بچے نے یہ اوفینس کیا ہے, وہ ٹریپ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے جو سوشل میڈیا کے گروپس اس نے جوائن کیے, کانشیسلی اس نے وہ چیزیں کمٹ کی ہیں. آپ اسٹامپ کروا لیں, کوئی معافی کا رستہ ہے تو ہمیں دے دیں. ٹھیک ہے, آپ سر ہمارے کیسز میں جن کیسز میں میں انگیجڈ ہوں, میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا, بلاسفیمی کے اور بھی بڑے کیسز ہوں گے, ہمارے کیسز کی حد تک کسی کو تھریٹ نہیں آج تک ہوا, کسی کا گھر نہیں جلایا گیا, کسی کو لائف تھریٹ نہیں دی گئی. ہمیں لائف تھریٹ ضرور ہیں جنہوں نے مقدمات کروائے ہیں جو کہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی تھی, اسٹیٹ, دیٹ واز دا رسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ ٹو رجسٹر ایف آئی آر اگینسٹ دوز پرسنز ہو ہیو بین کمیٹڈ سچ ہینیس ٹائپس آف اوفینسز. لیکن اسٹیٹ نے تو کام نہیں کیا, کام تو پرائیویٹ انڈیویجولس کر رہے ہیں. اب آپ کے توبہ نعوذ باللہ اگر آپ کے سامنے کوئی فیس بک کے اوپر کوئی ایسا کانٹینٹ آتا ہے تو کیا آپ اس کو رپورٹ نہیں کریں گے؟ لیکن اگر آپ رپورٹ کریں گے تو آپ ملزم ہیں. اگر آپ رپورٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کو کہیں سے فنڈنگ آ رہی ہے. اگر آپ رپورٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ گینگ ہیں. اگر آپ رپورٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کے گھر کا خرچہ کوئی گینگ ہی چلا رہا ہے, چاہے وہ مولویوں کا ہو یا چاہے جو ہے نا وہ ہماری طرح کے کوئی وکلا صاحبان ہیں ان کا ہو. آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی ایلیگیشن لگ جائے گا. اور یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے جہاں پہ ہمیں یہ جسٹیفائی کرنا پڑ رہا ہے کہ بھائی ہم گینگ نہیں ہیں, ہم نے تو ناموس رسالت کے محافظ, ناموس رسالت کے لیے یہ کام کیا ہے, تو ہم نے مذہب کے لیے اس کے خلاف کام کر رہے ہیں اور ہم نے یہ ایف آئی آرز لانچ کروائی ہیں جو کہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی تھی. اسٹیٹ کو ہم معاون ثابت ہو رہے ہیں نا, ہم ان کی معاونت کر رہے ہیں, ورنہ اسٹیٹ کو تو نہیں پتا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. اسٹیٹ نے زیادہ پی ٹی اے نے 4 لاکھ سے زائد لنکس انہوں نے ریموو کر دی, اچھی بات ہے, لیکن جو چیزیں اکرنس ہو رہی ہے کیا اس کو رپورٹ کرنا جرم ہے؟ کیا اس کو ملٹیپل ٹائمز رپورٹ کرنا جرم ہے؟ کیا اس کے اوپر ملٹیپل ٹائمز جو کرمنل اکرنس ہوئی ہے انڈر پاکستان پینل کوڈ اس کی سزا متعین ہے, کیا اس کے اوپر ایف آئی آر کروانا وہ جرم ہے؟ اگر جرم ہے تو پھر ہم ساری سزاوار ہیں. چنگیزی صاحب, اس کے اوپر ایک آخری سوال ذہن میں آتا ہے اور ہر ایک کے عوام میں آتا ہوگا کہ جو ہیومن رائٹس والی این جی اوز ہیں اور ان کا جو زیادہ شور ہے جس پہ یہ بیس کرتے ہیں, سو کالڈ لفظ استعمال کریں کیونکہ بہت این جی اوز ہیں ہیومن رائٹس کی جو اچھا کام بھی کر رہی ہیں. وہ میرا اس بلاسفیمی میں تو سو کالڈ ہی ساری ہو گئی, بالکل صحیح آپ نے نشاندہی کی. تو یہ جو سو کالڈ ہیومن رائٹس والی این جی اوز ہیں ان کا بہت بڑا ایک سلوگن ہوتا ہے اور ساری چیز اسی پہ کھڑی ہے کہ ہم عورت کی تذلیل اور عورت کی ساتھ جو ایک ناروا سلوک ہے ہم اس کو نہیں برداشت کرتے, اس لیے ہم ان کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے پہلے یہ سوال پوچھوں اور پھر آپ بھی کبھی ان سے, آپ تو ان کے آمنے سامنے رہتے ہیں, تو آپ ان سے پوچھیے گا کہ جو دنیا اور آخرت کی خواتین کی سردار ہیں ان کے بارے میں ایسی جو بلاسفیمی کہ جس کو اب یہ یعنی بولتے ہوئے بھی پھر ہل گیا ہوں میں, اور کوئی بھی سن کے ہل جاتا ہے, تو کیا ان کے رائٹس کے بارے میں ان کو کوئی خیال نہیں آتا؟ آپ نے بڑا اچھا کوسچن کیا. میں نے جب ایویڈنس دیکھے جس میں پورنوگرافک بلاسفیمیس کانٹینٹ تھا اباؤٹ ریلیجیس پرسنالٹیز آف مسلمس اور اسلام, تو میں 2 دن سو نہیں سکا. بالکل ایسے ہی. یہ ایک ایسا حساس موضوع ہے جس کے اوپر ہمارے پر جلتے ہیں کہ ہم بات بھی کریں. یہ ایسی ننگی تار ہے جس کو ہم ہاتھ لگائیں تو سارے ہی جلتے ہیں. بالکل صحیح. اب آتے ہیں جو آپ نے سوال کیا, یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے کہ اگر آپ کا تعلق اسلامک گھرانے سے ہے, مسلمان فیملی سے ہے, یا اگر مسلمان فیملی کے ساتھ نہیں بھی ہے, مثلا سکھوں کے ہیں بابا گرو نانک دیو جی,
ہم ان کی عزت کرتے ہیں. ہمارے قرآن میں کہا گیا ہے کہ کسی کے برا خدا کو برا بلانا. خدا کو برا نہ بالکل صحیح بات ہے. آپ کے مذہبی معاملات وہ آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے. وہ میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا, یا میرا آپ نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. لیکن جو پرسنالٹیز ہیں, ریلیجس پرسنالٹیز ہیں, جن کے ساتھ عوام کے یا اس مذہب کے لوگوں کے جو ایفیلیشن ہے, جو ایموشنل ایفیلیشن ہے, یا جو عقائد کی ایفیلیشن ہے, اس کی وجہ سے اس کی رسپیکٹ کرنا وہ آپ کے اوپر فرض ہے, انڈر انٹرنیشنل لا, انڈر ڈومیسٹک لاز. تو بالکل تمام جو مذاہب ہیں ان کی جو ریلیجس پرسنالٹیز ہیں وہ قابل احترام ہیں ہمارے لیے بھی بطور مسلم, اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اور کوئی دوسرا مذہب ہے تو جب دوسرے مذہب کے جو پرسنالٹیز ہیں ان کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں, تو جو ہماری ریلیجس پرسنالٹیز ہیں, جو مسلم پرسنالٹیز ہیں, جو اسلام کی پرسنالٹیز ہیں, یہ کیسی پاسبل ہے کہ آپ ان کے متعلق آپ نازیبا تصاویر آپ شیئر کریں, آپ پورنوگرافک کانٹینٹ شیئر کریں, آپ میں نہیں کہہ سکتا سر, معذرت, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, ورنہ میں ضرور اس کا جواب دیتا. چنگیزی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. کہ اس میں ایک اور چیز میں امپورٹنٹ وہ نوٹ کروانا چاہوں گا. میرے سامنے یہ یو این او کے تمام جو ریزولوشنز ہیں, یونائٹڈ نیشنز کے لیگل انسٹرومنٹس ہیں, کووننٹس ہیں, اور یو این ریزولوشنز ہیں, ہیومن رائٹس کونسل کی میٹنگز ہیں, ان کے ایجنڈے ہیں, وہ سارے میرے سامنے موجود ہیں اس وقت. واہ. ہیٹ سپیچ پہ میں کام کر رہا ہوں. اس کیس میں آنے کی وجہ بھی یہی لاس تھے. آپ جب سو کالڈ این جی اوز وغیرہ یہ مانتی ہیں کہ ہمیں فنڈنگ باہر سے آنی ہے, ہمارے جو ہیٹ سپیچ ہیومن رائٹس کے سٹینڈرڈز, وائلیشن کے سٹینڈرڈز, وہ بھی ڈٹرمن کرنے ہیں باہر کے لوگوں نے, باہر کے اداروں نے, یو این او نے, امریکہ نے, یورپین یونین نے. تو سر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ ادارے, انہوں نے جو اچھی باتیں کی ہیں آپ ان کو بھی تو فالو کریں. مثلاً انہوں نے کہا کہ آپ ڈیو پروسیس آف لا اس کو فالو کریں. اگر ایف آئی اے ایک ڈیو پروسیس آف لا کو فالو کر کے بندے کو اریسٹ کر کے اس کو ٹرائل کورٹس کے آگے پیش کر رہا ہے, ایف آئی اے کی اپنی کورٹس تو نہیں ہے نا, نہیں ہے, انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے نا. جی ٹھیک ہے, تو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے آگے جب ان ملزمان کو پیش کر کے ٹرائل کورٹ میں پروسیڈنگ ہو رہی ہیں, ایویڈنس کے بیس کے اوپر ان کو سزائیں مل رہی ہیں, تو یہ ہیومن رائٹس والے ڈیو پروسیس آف لا سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اس کے بعد یو این او نے میرے سامنے سیکرٹری جنرلز میسج فار 2024 15 مارچ کو یو این او نے اسلامو فوبیا کا ڈے قرار دیا ہے. جی بالکل ایسے ہی. اب یہ جو سو کالڈ این جی اوز ہیں یہ تو اس ڈے کے بھی خلاف ہوں گے, ساری بات ہے. ٹھیک ہے, روٹی لیکن روٹی یو این او یہ کہہ رہی ہے کہ اسلامو فوبیا کے خلاف یہ دن ہونا چاہیے. لیکن دیکھیں یو این او کو اس چیز کا احساس ہے کہ مسلمانوں کی جو ریلیجس پرسنالٹیز ہیں ان کے خلاف آن لائن کانٹینٹ میں بلاسفیمی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ان کی تضحیق ہو رہی ہے. مسلمانوں کو اوپر جو ایلیگیشنز ہیں 9/11 کی وجہ سے, یا دوسرے جو ایک اوور آل ایک ہسٹیریا کریٹ ہوا ہے کہ جس نے داڑھی رکھی ہے وہ ٹیررسٹ ہے, دہشت گرد ہے, جس نے نقاب کیا ہوا ہے, ان کا اپنے سینٹیمنٹس لوگوں کے ایگزیجریٹڈ نیریٹیوز ہیں ان کے, اس کے خلاف یو این او کام کر رہا ہے. سر یو این او کی ہیومن رائٹس کونسلز کام کر رہی ہیں, یہ میرے سامنے موجود ہے. جنرل اسمبلی کا یہ 78 سیشن ہے, ایجنڈا آئٹم 14 کلچر آف پیس پاکستان ڈرافٹ ریزولوشن میئرز ٹو کمبیٹ اسلاموفوبیا. یہ اسلاموفوبیا کے اوپر یو این او کی ریزولوشن ہے. کتنی حیران کن بات ہے. یہ بھی یہ 76 سیشن تھا. یہ بھی کلچر آف پیس جنرل اسمبلی یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن اڈاپٹیڈ بائی دا جنرل اسمبلی آن 15 مارچ 2022. اس میں کیا ہوا تھا جی, انٹرنیشنل ڈے ٹو کمبیٹ اسلاموفوبیا, یعنی کہ اسلاموفوبیا کے خلاف یہ ڈے منایا گیا اور کہا گیا کہ 15 مارچ کو آپ اسلاموفوبیا کا انٹرنیشنل ڈے ہوگا. اس کے بعد اگر آپ بات کرتے ہیں تو میرے سامنے بڑا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ موجود ہے, یو این او کا جنرل اسمبلی ہیومن رائٹس کونسل 46 سیشن تھا 22 فیبروری سے لے کر 19 مارچ 2021 کو, ایجنڈا آئٹم 3. اس کا پرپس سر کیا تھا؟ کاؤنٹرنگ اسلاموفوبیا اوبلیگ اینٹی مسلم ہیٹ ٹو ایلیمینیٹ ڈسکریمنیشن اینڈ انٹالرنس بیسڈ آن ریلیجن اور بلیف.
اس کا بس ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. جی ضرور. ڈسیمینیشن آن لائن. ہارمفل نیریٹیوز اینڈ اسٹیریوٹائپس اباؤٹ مسلمز اینڈ اسلامز آر آلسو وائڈلی ڈسیمینیٹڈ تھرو ڈیجیٹل میڈیا. بہت اہم پوائنٹ ہے. both on platforms that attempt to regulate content such as YouTube, Twitter, and Facebook, and on networks such as GAB, 8chain, and VOT, which have been established largely in response to the hate speech policies of larger social media platforms. یعنی کہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یو این او کو کنسرن ہے کہ جو پیسفل سوسائٹی ہے اس کے اندر ہیٹ سپیچ، اسلاموفوبیا، کسی بھی مذہب کے خلاف. جی میری جو ایفرٹس ہیں وہ ایک مذہب کے لیے نہیں ہے. یہ جو بلاسفیمی ہوئی ہے یہ ہندوؤں کے جی آپ نے بتایا مذہب کے خلاف بھی ہوئی ہے، یہ کرسچینٹی کے مذہب کے خلاف بھی ہوئی ہے. ہم تو سب کے لیے لیگل سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ چنگیزی صاحب، بہت شکریہ اتنی آپ نے جو آج فروٹفل گفتگو کی. تو ناظرین میں اختتام پہ بہت ہی 2-3 اہم پوائنٹس کی طرف آپ سب کی توجہ دلوانا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ یہ ہمارا دوسرا پروگرام تھا کہ جو پاکستان میں ایک مسلمان نوجوان نسل کو 17 سال سے چند اوپر کے جو سال ہیں اس کے جو نوجوان نسل ہے اس کو کیسے پورنوگرافی بلاسفیمی کی طرف لایا گیا. تو اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں وہ تو شاید ابھی ہمیں کئی پروگرام اور کرنے پڑیں گے، لیکن جو 2-3 پوائنٹس ہیں وہ ذرا غور سے سن لیجئے. پہلی بات کہ اتنی بوگس ترین، بلکہ شاید کوئی اور ہی لفظ استعمال کرنا چاہیے ڈکشنری میں سے، کہ جو بوگس پن کی انتہا پہ چوٹی پہ پہنچا ہوا ہے اس 2 رپورٹس کو جنہوں نے میڈیا کی پاور کے ذریعے اتنا عام کیا کہ ہماری عوام ڈر گئی کہ شاید یہ بلاسفیمی پروٹیکشن والے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ خود بلاسفیمی کو سپورٹ کرنے والے ہیں. اور جو بلاسفیمی کے اگینسٹ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہوئے ہیں ان کو انہوں نے پورے پاکستان میں ایک طرح سے یہ مشہور کر دیا کہ یہ چند روپوں کی خاطر یہ نوجوان نسل کو پھنسا رہے ہیں. تو یہ اتنی بوگس رپورٹ، اس کے اوپر ادارے کیا سوئے ہوئے ہیں. اس کے اوپر پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اتھارٹی میں لوگ ہیں، جو پاور کوریڈورز میں لوگ ہیں، کیا انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں کرنا؟ کیا انہوں نے مر کے کہیں نہیں جانا؟ کیا ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ 7-8 لوگ، یہ احمد نورانی، یہ سونیا خٹک اور یہ پتہ نہیں کیا باہر بیٹھے 6-7 بھگوڑے، اور یہ 6-7 بھگوڑے پورے پاکستان کی جوڈیشری اور پاور کوریڈورز کے اوپر ایسے حاوی ہو جاتے ہیں کہ یہ 2 بوگس رپورٹیں پیش کرتے ہیں. ایک وہ ہیومن رائٹس فار کمیشن جو فیڈرل ادارہ ہے وہ بھی اس میں ملوث ہوا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سب جواب دینے والوں کو جواب دینے کے لیے تیار رہنا ہوگا. اور اس سے بھی بڑھ کے بات میں یہ کہوں گا کہ چور نے تو چوری کرنی ہے، اس نے تو ڈاکہ ڈالنا ہے ڈاکو نے. ہمارے علماء اور یہ جو ہمارا میڈیا ہے، میں بارہا کہتا آیا ہوں، آگے بھی کہتا رہوں گا، اتنی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، اتنا سب کچھ ہے، لیکن میڈیا زیرو، میڈیا خاموش، قبر میں دفن. اول تو میڈیا بنایا ہی نہیں، وہ چند مفتیوں کے ہاتھ میں میڈیا دے دیا. میں جانتا ہوں چند جماعتوں کو چند مفتیوں کے ہاتھ میں میڈیا دیا، وہ 5-6 سال سے تنخواہیں لیتے جا رہے ہیں، لیکن ان باتوں کا جواب دینا وہ کیا روز محشر سامنا کر پائیں گے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو رائٹ ونگ والے ہیں، ہمیں اپنی اس دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہمیں اس کے آگے سیسا پلائی دیوار کھڑے ہونا چاہیے. اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں روز اس معاملے میں کچھ اپنا تھوڑی بہت ایفرٹ ڈالیں. کیونکہ یہ ہماری اگلی نسلوں کا معاملہ ہے. اگر اس وقت وہ اس نسل کو 700 کیسز پھنسے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے چنگیزی صاحب. سر بہت زیادہ، یہ تو ریپورٹڈ کیسز ہیں. یہ ریپورٹڈ کیسز، ان رپورٹڈ کیسز اب ہو سکتا ہے وہ 7,000 ہوں، اللہ معاف کرے. سر آپ کی یونیورسٹیز، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز وہ بھرے پڑے ہیں. تو یہ جو اتنے ہزاروں بچے ہیں، ان کے اگینسٹ جو ایک سلیپنگ سیل قائم کر رہے ہیں ان کو بلاسفیمر بنانے میں، تو اس میں جب تک آپ 25 کروڑ عوام اس کو اپنا فریضہ نہیں سمجھیں گے تو ہم اس زہریلے طوفان کا سامنا نہیں کر سکتے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم پھر ایسے کسی سلگتے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.